بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِكِينَ شَفِيعًا. فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ 9ویں مجلس ہے اور آج کی اس مجلس میں میں تھوڑی سی اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا آخر کیا وجہ ہے کہ اس تاریخ کو ہم بار بار یاد کرتے ہیں. کیوں ہر سال ہم یہ امام عالی مقام کی یاد تازہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو بڑا تکلیف دہ ہے، اس تکلیف کا احساس کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر سال محرم الحرام کی مجلس منعقد کی جاتی ہے جبکہ تاریخ اسلام کا اگر آپ جائزہ لیں تو تاریخ اسلام میں اور بھی بہت سارے واقعات گزرے ہیں جو اس سے زیادہ شدید ہے. میں شدید اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کربلا کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو 72 جانیں گئی ہیں، مگر دنیا میں ایسے بہت سارے انقلابات آئے، ایسے حادثات رونما ہوئے کہ جس میں 72 نہیں 72,000 تک جانے گئی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو قتل و خون میں ڈبا دیا گیا ہے. ہم ان واقعات کو یاد نہیں کرتے، ان واقعات کا ہم تذکرہ بھی نہیں کرتے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کا طالب علم اگر کوئی ہے یا تاریخ کا پڑھنے کا کوئی شوقین ہے تو کتاب اٹھا لیا، پڑھ لیا، کچھ دیر کے لیے کرب و درد محسوس کیا، کتاب رکھ دیا، واقعے کو بھول گیا. بھول جاتے ہیں ہم واقعہ. اور تاریخ ایک ریکارڈ کا نام ہے.
جو اپنے صفحات میں اس چیز کو، اس واقعے کو محفوظ کر لیتی ہے، اس ریکارڈ کو جو دیکھنا چاہتا ہے، کتابوں سے قربت ہوتی ہے، جاتا ہے کتاب دیکھتا ہے، تاریخ معلوم ہو جاتی ہے، مگر اس کو محفوظ کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتا، جدوجہد نہیں کرتا۔ میں صرف 2 یا 3 واقعات بتاؤں کہ جو بڑے تکلیف دہ ہیں، کتنے ہیں جو آپ میں سے اس واقعے کو جانتے ہیں۔ 1491 میں عیسوی کے اندر اسپین کا زوال ہوا۔ اسپین ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت تھی جس کو اندلس کہا گیا، پرانا نام اندلس، نیا نام اسپین۔ طارق ابن زیاد نے اسپین کو فتح کیا تھا، 18 سال کا نوجوان، مگر چند صدیاں ہی گزری تھی کہ اسپین کا زوال ہوا۔ مسلمانوں کی اتنی مضبوط حکومت کو نصف و نابود کر دیا عیسائیوں نے۔ اور اسپین کی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے، زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، صرف ہمارے دور سے 600 سال پرانا واقعہ، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، جبکہ کربلا کے واقعے کو تو 1450 سال گزر گئے۔ قریب کا ہی حال ہی کا زمانہ ہے، حال ہی کا دور ہے۔ اور جب اسپین پر دوبارہ عیسائیوں نے قابض ہونے کے لیے حملہ کیا تو عالم یہ تھا کہ بے گناہوں کو قتل کیا گیا۔ سپاہیوں کو تو مارنا ان کی گنتی اور ان کا حد و شمار ہی نہیں ہے، آبادی میں جو بھی مسلمان دکھتا اس کو مار ڈالا جاتا، قید نہیں کیا جاتا۔ جنرل کا آرڈر تھا کہ جو بھی مسلمان دکھے، داڑھی والا دکھے، قید مت کرنا، ہتھکڑیاں ہاتھوں میں نہ لگانا، تلوار نکالنا اور پیٹ میں گھونپ دینا۔ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بیوہ ہو گئی۔ اور اس سب قتل و غارت کے باوجود، اس کے بعد بھی اسپین کے عیسائیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو آخری جو ظلم کی انتہا کی ان لوگوں نے کہ 8000 ننھے بچوں کو ماں کی گودوں سے چھین کے قطاروں کی صف اور قطاروں میں جمع کر دیا گیا۔ بچے کو دیکھ کر عورتیں اور ان کی مائیں بلک رہی ہے، بچے اپنے ماؤں سے گلے ملنا چاہتے ہیں، مگر درمیان میں سپاہی حائل ہے، بندوقیں تنی ہوئی ہے، ماؤں کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان ننھے بچوں میں نابالغ بچوں کی بے شمار ہزاروں کی تعداد ہے۔ 8000 بچے ایک سمت کھڑے، اور اس کے بعد اسپین کا جنرل حکم دیتا ہے کہ سینکڑوں گھوڑ سوار گھوڑوں پہ سوار ہو جائیں اور ان نہتے اور ننھے بچوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نزدیک کچل ڈالیں۔ بے شمار گھوڑے سر پر دوڑتے اور 8000 بچے دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں کے سامنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے اندر کچل کر نصف و نابود ہو گئے، کیمے میں تبدیل ہو گئے۔ مائیں تڑپتے رہ گئی، چیخیں مار کے بے ہوش ہو گئی بہت ساری اس میں خاتونیں۔ کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا کرب ہوا ہوگا، کتنی آوف ہوگا کہ نالے بلند کیے گئے ہوں گے، کتنے مرثیے پڑے گئے ہوں گے، کتنی آہیں نکلی ہوں گی، کتنی آنکھیں ہوں گے جن کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھارے بہے ہوں گے۔ کتنا دردناک واقعہ تھا یہ اسپین کا زوال، کیا معمولی واقعہ تھا؟ 8000 بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے کچلا جا رہا ہے، کیا یہ درد و کرب کوئی معمولی تھا؟ مگر تاریخ نے اسپین کی تاریخ کو بھی بھلا دیا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اسپین کے زوال کے بارے میں۔ کتنے ہیں جو اس تاریخ سے واقف ہیں؟ کتنے ہیں جو اسپین کے زوال کو جانتے ہیں؟ تاریخ نے اس واقعے کو اپنے اندر محفوظ ضرور کر لیا، مگر انسانوں کے ذہنوں میں یہ واقعہ محفوظ نہیں ہے۔ جو پڑھ لیتے ہیں معلوم ہو جاتا ہے، ایک وقت تک جذباتی ہوتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ کا زوال جس تاریخ کو ہوا وہ تاریخ یاد نہیں کی جاتی، اس تاریخ کو کوئی سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، اس تاریخ کو کوئی فنکشن نہیں لیا جاتا، کوئی جلسہ منعقد نہیں کیا جاتا کہ ہم آئیں اور اسپین کے شہیدوں کو شرਧਾਂجلی دیں اور ان کی یاد تازہ کریں۔ ہم نہیں کرتے۔ بغداد علم و فن کا گہوارہ اور رسول بلاد، شہروں میں دلہن کہلانے والا شہر، بڑے بڑے فضلہ پیدا کیے تھے بغداد نے۔ غوث اعظم بغداد کی دین، جنید بغدادی بغداد کی دین، سری سختی بغداد کی دین۔ ایسا عظیم الشان بغداد جس نے فضلہ پیدا کیے تھے، جس نے عالم پیدا کیے تھے، جس نے مفکر پیدا کیے تھے، جس نے ادیب پیدا کیے تھے، جس نے مورخ پیدا کیے تھے، محدث پیدا کیے تھے،
علماء اور مفتیان اکرام کا تو حد و شمار ہی نہیں ہے بغداد نے. ایسا بغداد جب ہلاکو نے اسے اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندا ہے، وہ عروس البلاد و دلہنوں کی طرح سجا ہوا شہر، ہزاروں علماء قتل کر دیے گئے. علماء نے اس کی تاریخ کو لکھا. شیخ سعدی نے مرثیے کہے، اور شیخ سعدی نے اپنے مرثیے میں بغداد کے ہلاکو کے تباہی کو بیان کیا اپنے اشعاروں کے اندر. ہزاروں کی تعداد میں علماء مارے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں فقہا کو قتل کر دیا گیا. یہاں تک کہ بغداد کی ایسی کوئی گلی نہیں تھی کہ جہاں کوئی لاشا نہ تڑپا ہو. بغداد کے گھر کی کوئی ایسی دیوار نہیں تھی جہاں کسی مردے کو سہارا دے کے ٹکا کے رکھا نہ گیا ہو. بغداد کی کوئی ایسی نالیاں نہیں تھی جہاں سے خون نہ بہا ہو. حتیٰ کہ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ 3 روز تک دریائے دجلہ میں پانی کی جگہ خون بہا ہے. کتنا قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا. اور جب یہ خون بہہ چکا تو ہلاکو نے وہ لائبریریاں، وہ کتابوں کے ذخیرے جو اسلامی مفکرین نے دیے تھے دنیا کو، اس نابکار نے، اس ناسمجھ انسان نے علم کی قدر نہیں کی، بلکہ ان لائبریریوں کو دجلہ کے حوالے کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ علماء فرماتے 7 دن تک دریا کا پانی شاہی سے سرخ یا کالا ہو گیا. جن جن رنگوں کی کتابیں پھینکی جاتی پانی میں وہ رنگ ابھر جاتا تھا. 7 دن تک دریا کا پانی اپنے وجود کو کھو چکا تھا. اندازہ لگائیے بغداد کی ہلاکت، بغداد کی تباہی کیا دردناک واقعہ نہیں ہے؟ کیا تکلیف دہ واقعہ نہیں ہے؟ کیوں ہم اس کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے کوئی جلسہ منعقد نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کو بلا دیا ہے؟ چلیے یہ تو باہر کی بات ہوئی. اسپین ہم سے دور تھا، بغداد ہم سے دور تھا. ہمارے اپنے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں. 1857 کا انقلاب، اور میں یہاں ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں، 1857 کا غدر کہا انگریزوں نے، مگر یہ اعلیٰ حضرت کی شان فقاہت ہے کہ فرماتے وہ غدر نہیں تھا، انقلاب تھا. ہم اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے، ہم غداری نہیں کر رہے تھے بلکہ انقلاب برپا کر رہے تھے. اس کو ہم غداری نہیں کہتے، یہ تو انگریزوں نے نام دیا ہے 1857 کا غدر. وہ 1857 کا انقلاب ہے. 1857 کا انقلاب کتنا دردناک ہے. کتنے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، کتنے علماء ہیں، 7000 علماء حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرکردگی میں اٹھے. علامہ فضل حق خیرآبادی نے فتویٰ دیا انگریزوں کی حکومت ہمارے لیے حلال نہیں، ہم ان کی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے، ہم انقلاب بلند کریں گے. 7000 علماء لال قلعے کی چھت پر پھانسی دے دیے گئے. مرنے والوں کی تعداد کو تو کوئی حد و شمار نہیں ہے، تو علماء کی تعداد علماء نے بیان کی. سینکڑوں علماء مارے گئے. فضل خیرآبادی کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی. بہادر شاہ ظفر جس کی کمانڈ میں یہ انقلاب برپا کیا جا رہا تھا، مغل شہنشاہ کا آخری تاجدار، رنگون کے قلعے میں قید کر دیا گیا. بوڑھا ضعیف العمر شخص رنگون کے قلعے میں ضعیف، قید کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں دن گزار رہا ہے. اور روز صبح اس کو ناشتہ پیش کیا جاتا ہے. اور جب ایک دن اس بوڑھے ضعیف العمر کے سامنے ناشتے کا تھال لایا گیا، حسب معمول بہادر شاہ ظفر نے ذوف کے عالم میں کپ کپاتے ہاتھ سے جب ناشتے کا دسترخوان سمجھ کر، ناشتے کا تھال سمجھ کر، ناشتے کی پلیٹ سمجھ کر جب دسترخوان کو اٹھایا ہے تو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. کرب و درد سے بے چین ہو گیا کہ تھال کے اندر، تشت کے اندر ناشتہ نہیں تھا بلکہ اس کے نوجوان بیٹوں کے سر کٹے ہوئے رکھے ہوئے تھے. کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی بہادر شاہ ظفر کو، کتنی آو فگا کی ہوں گی بہادر شاہ ظفر نے. اور آگے بڑھیے، گجرات کا حادثہ، گجرات کا معاملہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا، میڈیا نے ان چیزوں کو نشر بھی کیا کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کر آگ کے حوالے کر دیے گئے. بیکری کانڈ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. گجرات کا حادثہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، مگر ہم ان واقعات کو یاد نہیں کرتے، ان واقعوں کا ہم تذکرہ نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ تاریخ کے دردناک واقعات نہیں ہیں؟ کیا یہ تاریخ کے دل ہلا دینے والے واقعات نہیں ہیں؟ بہت ساری تاریخ ہیں، اگر میں کہاں تک بتاؤں، کن کن چیزوں کے زوال بتاؤں. کیا وجہ ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے؟
مگر کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے، کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، امام علی مقام کی مظلومیت بیان کی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس واقعے کو ہم مناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ غور کرنا چاہیے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ اگر ہم حسین کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، کربلا کو یاد کرتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ اسپین کا زوال ہوا تھا تو یہ اسلام کے لیے زوال نہیں تھا، یہ بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ اگر 1857 کا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے تو یہ بدعمالیوں کا سبب تھا۔ اگر بغداد تباہ ہوا ہے تو بدعمالیوں کا سبب تھا۔ اگر اسپین پہ حملے ہوئے ہیں تو زمین کے لیے ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہے تو زمین کو بچانے کے لیے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو جنگیں بدعمالیوں کا سبب ہوتے ہیں، بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو جنگیں زمین کے لیے لڑی جاتی ہے تاریخ اس کو فراموش کر دیتی ہے، مگر جو جنگ دین اسلام کے لیے لڑی جاتی ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے لڑی جاتی ہے، نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے لڑی جاتی ہے، صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہے، صدیوں تک اس کو منایا جاتا ہے۔ حسین ایک نظام کے بچانے والے کا نام ہے، حسین نظام مصطفیٰ کے تحفظ کرنے والے کا نام ہے۔ حسین نے زمین کے لیے نہیں جنگ کی ہے، حسین نے بدعمالیوں کے سبب حسین تباہ نہیں ہوا ہے، حسین اپنے کردار کی وجہ سے نصف و نابود نہیں ہوئے ہیں، حسین نے اپنا سر اپنی بدعمالیوں کے سبب سے نہیں گوایا ہے۔ قسم خدا کی حسین نے اگر یہ جنگ برپا کی ہے تو نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے کی ہے، اور جو نظام مصطفیٰ کے لیے جو انقلاب برپا کیے جاتے ہیں اس کو صدیوں تک یاد کیا جاتا ہے، اور اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ جس نظام کو حسین بچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ نظام قیامت تک کے لیے آیا ہے، قیامت تک اس نظام کو باقی رہنا ہے، لہذا قیامت تک حسین کا تذکرہ کیا جائے گا، لہذا قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک حسین کا تذکرہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں، انبیاء کرام کا نزول ہوا، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، سب صاحب شریعت انبیاء ہے۔ بعض کو کتابیں بھی دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، مگر ابھی موسیٰ کا وصال ہی نہیں ہوا تھا کہ کتاب تحریف کر دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ابھی اٹھائی نہیں گئے تھے، کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ انجیل میں تحریفیں ہو گئی، تعلیم عیسیٰ کو نصف و نابود کر دیا گیا، تحریف کر دی گئی، قانون عیسیٰ کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آتے زبور لے کر، زبور نازل ہوتی ہے، مگر جیسے ہی داؤد علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے قوم نے کتابوں میں تحریف کر دی، نظام حضرت داؤد کو نصف و نابود کر دیا، تعلیمات داؤد علیہ السلام کو فراموش کر دیا۔ اسی طرح اور انبیاء اکرام آتے رہیں، صحیفے نازل ہوتے رہیں، کوئی کتاب کسی کی باقی نہیں، کسی کی تعلیم آج موجود نہیں، سب کی تعلیم فنا ہو گئی، ختم کر دی گئی، تحریف کا شکار ہو گئی، آئین بدل دیے گئے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین برقرار ہے، ان کا دستور برقرار ہے، ان کا قانون برقرار ہے، ان کی کتاب محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کہ جتنے انبیاء آئے تھے ان کی شریعت کا تحفظ، ان کی تعلیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تحفظ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا تحفظ خدا نے اپنے ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری، ہم نے یہ نظام آپ کو عطا کیا ہے، یہ قانون ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ آئین ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کا زیر زبر نہیں بدلا جا سکے گا، اس کو رد و بدل نہیں کیا جا سکے گا، اس کو تحریف نہیں کیا جا سکے گا۔ کیوں؟ پچھلی کتابوں کی حفاظت نبیوں کے ذمے تھی، قوموں نے تحریف کیا، یہ کتاب تحریف نہیں کی جا سکیں گی کہ اس کا تحفظ ہم کرنے والے ہیں۔ مگر میں سوچتا ہوں رب کائنات تو تحفظ کرنے والا ہے، بے شک تو قادر ہے، قدرت والا ہے، مگر کوئی کتاب کا زیر بدلے، تو نزول فرمانے سے پاک ہے، تو اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر روکنے سے پاک ہے، تو اس بندے کے پاس آ کے اس کو اس کام سے باز رکھنے سے پاک ہے۔ رب کائنات پھر نظام مصطفیٰ کیسے قائم ہوگا، نظام مصطفیٰ کیسے برپا کیا جائے گا، نظام مصطفیٰ کا تحفظ کیسے ہوگا؟ تو مشیت الہی نے آواز دی، اگر تجھے میرے نظام کا تحفظ دیکھنا ہے تو میرے نبی کے نواسے کو دیکھ، میرے نبی کے چہیتے کو دیکھ، میں نے ایسا حسین بھیجا ہے کہ اس نے ایسا تحفظ کیا، قیامت تک اس کی مثال دی جائیں گی، قیامت تک اس کی فلسفی کو یاد کیا جائے گا، قیامت تک اس کے فلسفے کا تذکرہ کیا جائے گا۔ میں نے حسین عطا کیا، اب مجھے کہہ لینے دیجئے پچھلی کتابیں تحریف ہو گئی، پچھلے انبیاء کی تعلیم کو مٹا دیا گیا، پچھلے انبیاء کے آئین کو بدل دیا گیا،
पिछले अंबिया के दस्तूर को खत्म कर दिया गया, मगर मुस्तफा के दस्तूर को नहीं बदला जा सका। क्यों? इसलिए कि पिछले नबियों के पास कोई हुसैन जैसा नहीं था, मुस्तफा के पास हुसैन है। ईसा के पास कोई हुसैन नहीं था, मूसा के पास कोई हुसैन नहीं था, लेकिन मुस्तफा के पास हुसैन थे। तो जहां हुसैन होता है वहां शरीयत होती है, शरीयत का तहफ्फुज होता है। हुसैन ने एक बागी से लड़कर कयामत तक की शरीयत को तहफ्फुज फराहम कर दिया है। हुसैन एक तन्हा जात का नाम नहीं है, बल्कि निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम है, तहफ्फुज़ मुस्तफ़ा का नाम है, तालीमात मुस्तफ़ा के ही महाफिज का नाम है हुसैन। हुसैन किसी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है। इसीलिए तो गरीब नवाज ने अगर कहा तो जज्बात में नहीं कहा। लोगों ने कहा गरीब नवाज का शेर जज्बात में, मैं कहता हूं जज्बात में तुम बोलते होंगे, हमारे यहाँ का बुजुर्ग जब बोलता है तो बहुत सोच समझ के बोलता है और बहुत दूर की देखकर बोलता है। गरीब नवाज ने अगर कहा दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। क्या है हुसैन का फलसफा शहादत? क्यों हम इस तारीख को याद करते हैं, क्यों हम इसे मनाते हैं? और गरीब नवाज ने क्यों कह दिया हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन? हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है, उसके बचाने वाले। क्या है ये ला इलाहा इल्लल्लाह? हमारे नजदीक तो ला इलाहा इल्लल्लाह की ये तारीफ है, किसी भी मुसलमान से पूछे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या है, तो कहेंगे कलमा है जिसको पढ़कर इंसान इस्लाम में दाखिल हो जाए। ठीक है, मगर सूफिया इकराम के नजदीक इसकी क्या तारीफ है? बुजुर्गान दीन के नजदीक इसकी क्या तारीफ है? मैं एक वाक़या बता दूंगा, आप समझ जाएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन क्यों है और सूफिया के नजदीक इसकी तारीफ क्या है। हम कलमा सिर्फ जबान से पढ़ते, दिल में उतारते नहीं हैं। हालांकि जबान से पढ़ना भी बशारत के जिम्रे में है, जबान से कह लेना भी जन्नत में जाने का सबब है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलुल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। हजरत वारिस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु देवा शरीफ में जिनकी मज़ार है, वक्त के सूफिया के ताजदार हैं। आने वाला एक शख्स आता है, कहता है हुजूर मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ी कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। हुजूर इस हदीस को समझा दीजिए, इस हदीस को बता दीजिए, इसकी तशरीह कर दीजिए, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। बुजुर्ग थे, मौलाना तो थे नहीं, मौलाना होते तो किताबें खोल के बैठ जाते, देखो फला हदीस में, फला रिवायत में, फला शारहीन ने हदीस ने ये लिखा है। लेकिन बुजुर्ग कैसे समझाते हैं? फरमाते हैं मियाँ साहबजादे अभी ला इलाहा इल्लल्लाह समझने का वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो समझा देंगे, जाओ। कहा हुजूर कब वक्त आएगा? फरमाया कहा ना कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह समझने का वक्त आ जाएगा तब आ जाना, तब समझा देंगे हम, और तुम ना आएंगे तो हम खुद अब इसका पैगाम तुम तक पहुंचा देंगे। वो शख्स चला गया। बुजुर्ग के सामने ज्यादा तो बोल भी नहीं सकता था, ज्यादा इसरार भी नहीं कर सकता था, अदब मलहूज था। वो शख्स जब चला गया, 8 साल हो गए, 8 साल तक ना वो शख्स हजरत वारिस पाक से मिलने आया, ना वारिस पाक उससे मिलने गए। वो किसी और शहर का और गांव का रहने वाला, किसी और इलाके का। 8 साल के बाद एक खातून आती है हुजूर वारिस पाक की खिदमत में ज़ियारत के लिए। सलाम किया तो हुजूर वारिस पाक फरमाते हैं बीबी तुम फला शहर की रहने वाली हो? तो कहती हाँ हुजूर आपने सही पहचाना, मगर मैं तो पहली बार आई हूँ। तो आप मुस्कुराते कहा बुजुर्गों से कुछ छुपा नहीं है। अच्छा बीबी वो तुम्हारे शहर में फला शख्स रहता है? उसी का नाम लिया जो कलमे की तशरीह पूछने आया था। तो कहती हाँ वो तो हमारे पड़ोस में ही रहता है। फरमाया वापस जा और उससे कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह समझने का वक्त आ गया है, फौरन जा। ये रवाना होती है और जब पहुंची तो मालूम हुआ कि सख्त तलील है। जब ये देवा शरीफ घर से निकली थी तो अच्छा खासा सेहतमंद था। जब हजरत ने फरमाया फौरन जा और कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह समझने का वक्त आ गया, जब पहुंची तो देखा कि बड़ा सख्त तलील है। करीब पहुंची, कहा कि मियाँ हुजूर वारिस पाक की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई थी, हजरत ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह समझने का वक्त आ गया है। वो कहता हाँ हाँ बिल्कुल वक्त आ गया है। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और उसकी रूह परवाज हो गई।
بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ واقعہ تو یہاں ختم ہو گیا، غور کیا آپ نے؟ ہمارے نزدیک کلمہ یہ ہے کہ ہم تسبیح لے کے بیٹھے رہیں، مگر صوفیہ کے نزدیک کلمہ یہ نہیں ہے کہ تم زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور کفر پہ مر جاؤ، گمراہیت پہ مر جاؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ۔ نہیں، صوفیہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے موت کے وقت، نزا کے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھ لیا۔ حقیقی کلمہ پڑھنا تو تب ہے۔ تو اب یہ ہے حقیقت کلمہ کہ انسان مرتے وقت اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لے۔ اور ایک میں بات عرض کرتا ہوں، اسی کے تحفظ کا نام حسین ہے، جس نے ہمیں مرتے وقت یہ درس دے دیا کہ جب مرو زندگی کیسے ہی گزار لو، مگر آخری وقت حق پر مرنا، بے حق کی موت مت مرنا۔ یہ ہے فلسفہ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے، میرے بھائی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے آفیسر رہے یہ، اب ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، قانون کے تو یہ لائر ہے، بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہوگا، اور آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے یا راشٹرپتی بنتا ہے تو حلف اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، جس کو کیا بولتے ہیں ہندی میں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی، بڑا اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، جس کو کیا بولتے ہیں ہندی میں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی، بڑا ذیل مجمع ملتا ہے مجھے۔ اور میں باہر بھی جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ناگپور میں جو مجمع مجھے میسر ہے، ایسا مجمع شاید ہی کسی اور مقرر کو میسر آتا ہوں جو اشارے سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق سماعت کو اس طرح ہی برقرار رکھے۔ تو ہمارے یہاں وزیر اعظم کوئی بنتا ہے، راشٹرپتی بنتا ہے، پردھان منتری بنتا ہے تو حلف اٹھاتا ہے، شپت لیتا ہے۔ تو شپت کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی ٹی وی پہ لائے تو دیکھا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں شپت لیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ہندوستان کا جو لا ہے، قانون ہے، آئین ہے، میں اس کا وفادار رہوں گا۔ اب ایسا ہوتا ہے کیا کہ وزیر اعظم جب شپت لے رہے ہو تو کہے کہ میں دفعہ 420 کا بھی پابند رہوں گا، دفعہ 141 کا بھی رہوں گا، دفعہ 520 کا بھی رہوں گا، دفعہ ساری دفعات کو گنتا نہیں ہے، وہ ساری دفعات کا ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ بہت ساری دفعات ہیں، بہت سارے قانون ہے، بہت سارے لا ہے، بہت سارے رولز ہے، بہت سارے ریگولیشن ہے، سب کا نمبر وار وہ نام نہیں لیتا، صرف ایک جملہ کہتا ہے وہ، اور وہ ایک جملہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ میں آئین بھارت کا، ہندوستان کے قانون کا محافظ رہوں گا، اس کا وفادار رہوں گا۔ یہاں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب کہنے والا ایک جملہ کہتا ہے تو یہ بات ثابت ہو جاتی کہ اس کے اندر پورے قانون آ گئے، پورے دفعات آ گئے۔ اب آئیے اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھے اور اسی تمثیل میں بتاؤں کہ یزید ایک قانون نہیں بدل رہا تھا، شریعت مصطفیٰ تھی شراب پینا حلال نہیں، مگر وہ شراب بھی پی رہا تھا۔ مصطفیٰ نے قانون دیا تھا بہن سے بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس قانون کو بھی وہ توڑ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے قانون دیا تھا نماز نہ چھوڑنا، وہ نماز کی فرضیت کا قائل نہ تھا، اس آئین کا بھی وہ رد کر رہا تھا، اس آئین کو بھی ٹھکراتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے کہا کہ رقاصوں کے ناچوں کو نہ سننا، ان کے نغموں اور گانوں کو نہ سننا، اس نقبے بھی سرور حاصل کر رہا تھا، آئین مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ کون سا آئین مصطفیٰ تھا، کون سا دستور مصطفیٰ تھا، کون سا قانون رسول تھا جس کی وہ دھجیاں نہیں اڑا رہا تھا؟ تو جب یہ سارے قانونوں کی دھجیاں اڑا رہا تھا تو حسین نے دیکھا کہ جب یہ سارے قانونوں کو تباہ کر رہا ہے، ایک یزید کو مار دو، پورے قانون مصطفیٰ کی حفاظت ہو جائیں گی۔ ایک یزید کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ایک یزید کے نظریے کو تباہ کر دو، پورے آئین مصطفیٰ کا تحفظ ہو جائے گا۔ لہذا تنہا حسین کھڑے ہوئے اور یزید کے جتنے باطل نظریات تھے سب کی دھجیاں اڑا دی۔ اب حسین سمبول بن گئے ہیں اسلام کا، حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، کہ جو یزید کر رہا تھا وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف تھا۔ حسین ایک یزید کے خلاف ہوئے اور انہیں پورے آئین مصطفیٰ کو بچا لیا، گویا کہ لا الہ الا اللہ کو بچا لیا۔ یہ ہے حسین کی خدمات۔ کچھ لوگ یہاں پہ بڑے مصالحت پسند ہوتے ہیں، جیسے کہ میں کہتا بھی آ رہا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، وہ ایک لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، چلو اس طرف رخ ہو ہوا کا جس طرف، چلو اس طرف رخ ہو ہوا کا جس طرف، اور اسلام کہتا ہے موڑ دو ہوا کو اس طرف جا رہے ہو تم جس طرف۔ ماحول میں بہنا نہیں چاہیے، اللہ نے عقل دیا ہے تو سوچنا چاہیے ہر کسی بھی معاملے میں۔ تو کچھ اپنے عقل سے لوگ سوچتے ہیں
گھٹیا عقل سے، اچھی عقل سے سوچنا چاہیے. وہ کہتے کہ امام حسین مصالحت کر لیتے، کیا ضرورت تھی امام حسین کو اتنا خام و خواہ پورے گھر والوں کو خطرے میں ڈال دیا. مصالحت سے کام لینا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تو ہے کہ جب جان پر بن آ جائے تو جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی کہا جا سکتا ہے، کفر کا کلمہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو ایسی تو سب معاملہ تھا نہیں. حسین مصالحت سے کام لیتے، خود بھی بچ جاتے، بچے بھی بچ جاتے، عورتیں بھی محفوظ ہو جاتی. حسین نے صرف ایک بات پہ اڑ کے کہ یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، اتنا بڑا ہنگامہ برپا کر دیا. یہ کچھ لوگوں کا ہے، یہ کہنا ہے اور یہ لکھا بھی ہے، کہتے بھی ہیں کہ حسین نے کمپرمائز سے کام لینا چاہیے. میں اس کے جواب میں صرف ایک بات کہتا ہوں. آپ کہہ رہے کہ حسین نے مصلحت سے کام لینا تھا اور یزید کی بیعت کر لینا تھا. میرا عشق کہتا ہے کہ حسین کا ہاتھ اگر تنہا حسین کا ہاتھ ہوتا تب بھی امام حسین یزید کے ہاتھ میں نہیں دیتے. حسین کا ہاتھ، جملہ سنیں، حسین کا ہاتھ اگر تنہا ان کا اپنا ہاتھ ہوتا تب بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دیتے. لیکن امام حسین دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا ہاتھ تنہا میرا ہاتھ نہیں ہے. دشت کربلا میں یہ ہاتھ تنہا میرا نہیں ہے، یہ علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ابو بکر کی قربانیوں والا ہاتھ ہے، یہ حضرت عمر کا عدل کا ہاتھ ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا ہاتھ ہے، علی مرتضیٰ کے بازو کا ہاتھ ہے. مجھے کہنے دیجئے یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور بڑھ کے کہہ دوں نہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق یدہ، محبوب یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. مصطفیٰ کا ہاتھ نے اللہ نے اپنا ہاتھ بتایا تو یہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ شریعت مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، یہ خدا کا ہاتھ تھا. تو حسین کب گوارا کرتے مصطفیٰ کا ہاتھ، علی مرتضیٰ کا ہاتھ یزید جیسے پلید کے ہاتھ میں دے دیا جائے. حسین نے سر دینا گوارا کیا، ہاتھ دینا گوارا. اور جب حسین نے یہ عہد کر لیا، اے رب کائنات تیرے دیے ہوئے اسلام کو، تیرے مصطفیٰ کے سمجھائے ہوئے دین کو، تیرے مصطفیٰ کے نافذ کیے ہوئے قانون کو اگر یزید بدلنا چاہیں گا، حسین سر دیں گا ہاتھ نہ دیں گا، تو مشیت نے بھی پکار کے کہا حسین ہم تیرے اس عہد کی، تیرے اس وعدے کی، تیرے اس حلف کی ایسی پاسداری کریں گے کہ دیکھ دنیا دیکھیں گی، تاریخ یاد کریں گی کہ کربلا میں تیری گردن کاٹ دی جائیں گی، جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے. یزید کے دربار میں حسین تیرا ہاتھ نہیں جائیں گا، سر جائیں گا، کربلا میں ہاتھ رہ جائیں گا. یہ ہو سکتا تھا کہ یزید کے پاس ہاتھ چلا جاتا حسین کا، کوئی سپاہی ہاتھ کاٹتا حسین کا، محفوظ کرتا، یزید کے دربار لے جاتا اور کہتا دیکھو حسین کا ہاتھ لایا ہوں. اسی ہاتھ کو لے کے اکڑتا تھا نا حسین، اسی ہاتھ کو لے کے تکبر کرتا تھا نا، اسی ہاتھ پر گھمنڈ تھا نا حسین کو. یزید ہاتھ کاٹ کے لایا ہوں. یزید اس ہاتھ کو لیتا، اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا، رکھتا اور کہتا اے حسین کیا ہوا کہ زندگی میں تو نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا، اب تو لے لیا نا بیعت، یہ دیکھ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھ تیرے ہاتھ سے میں نے اپنے ہاتھ کو ملایا ہوا ہے. یہ ہو سکتا تھا لیکن مشیت کو گوارا نہ ہوا. حسین تیرا ہاتھ زندگی میں اگر یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جائیں گا. ہم تیرے لاشوں پہ گھوڑے دوڑوا دیں گے، لوگ تو اس کو ظلم و ستم سمجھیں گے مگر اس میں ہماری مشیت پکار کے کہہ رہی گی حسین تو نیزے پہ بلند جائیں گا اور اعلان کریں گا مشیت کی انداز میں کہ دیکھو میں کربلا میں تھا تب بھی سر بلند تھا، اب دربار یزید میں ہوں تب بھی سر بلند، میں کل بھی سر بلند تھا آج بھی سر بلند. یہ ہے حسین کی شہادت کا فلسفہ. اور کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم اس کو منائے نہیں، اس کا ذکر نہیں کرے. ہاں کیوں نہ ذکر کرے، کیوں اس کو نہ منائے؟ اس لیے کہ ان کے ہیرو یزید ننگا ہونے لگتا ہے، یزید کا کردار عیاں ہونے لگتا ہے، یزید برہنہ ہونے لگتا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ جس نے اہل بیت نبوت کے خاندان کو تباہ و برباد کیا ہے انہیں جو ہے ان کے ذکر کر کے ان کے ظلم و ستم کی داستان سنائی جائے. لیکن اس نے ایک حسین کو مارا تھا یزید نے، آج کروڑوں حسین پیدا ہو چکے ہیں، آج ہر طرف حسین ہے. میں نے کل کہا تھا کہ یزید کے طرفدار خود بھی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے، اس سے بڑھ کر اور یزید کی کیا موت ہوگی. یہ کہتے یزید اچھے تھے، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا یزید کی موت ہوگی کہ تم بھی اپنی اولادوں کا نام یزید نہیں رکھتے. اور حسین کی زندگی اس سے بڑھ کر کیا زندگی ہوگی. ایک حسین کربلا میں شہید کیا، کروڑوں حسین پیدا ہو گئے.
کوئی غلام حسین ہے، کوئی مظہر حسین ہے، کوئی مقصود حسین ہے، کوئی ارشاد حسین ہے، کوئی نظر حسین ہے، کوئی مظہر حسین ہے، کوئی نذیر حسین ہے، کتنے حسین ہیں، قیامت تک یہ حسینوں کا سلسلہ، غلاموں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہرحال اگر میں اس طرح کے نقطے ہی بیان کروں تو قسم خدا کی 2-4 دن تک بول سکتا ہوں اسی طرح، لیکن واقعات کربلا کا وعدہ ہے اور ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ہٹ کر سناؤں جی، تو اس لیے یہ کچھ نئی باتیں جو ذہن میں آ گئی تھی عرض کر دیا۔ کل میں نے یہاں سے واقعات چھوڑے تھے کہ ابن زیاد کے پاس سر حسین لایا گیا، بے حرمتیاں کی بدبخت نے، چھڑی سے لب حسین کو مس کیا، اور اس کے بعد 3 دن تک سر حسین ابن زیاد کے محل کی چھت پر لٹکتا رہا۔ یہاں بھی حسین کہہ رہے ہیں میں یہاں بھی سر بلند ہوں، ہر جگہ میں سر بلند ہوں۔ اور 3 دن کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام سروں کو نیزے پر لے کر، خواتین اہل بیت النبوت کو اونٹوں پر بٹھا کر، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر، زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کر یزید نابکار کے دربار لے جایا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکموں کے مطابق سر تقسیم کیے گئے۔ خولی ابن یزید نے امام علی مقام کا سر لیا، شمر کے بھی پاس کچھ سر تھے، سنان ابن انس کے پاس بھی کچھ سر تھے۔ بدبختوں نے سروں کو تقسیم کر لیا، نیزوں پر لیا، سب سے آگے سر حسین ہے، پیچھے دوسرے شہداء کے سر ہیں، اور اس کے بعد اونٹوں کی ننگی پیٹوں پر اہل بیت اطہار کی بے قصور مظلوم خواتینوں کو ننگی پیٹھ پہ بدبخت نے بٹھا دیا، اور اس کے بعد یہ قافلہ نکل پڑتا ہے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے، حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت سیدہ رباب، سکینہ، سب کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا کر یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ جب یہ ایک مقام پر پہنچے تو ایک گرجا گھر رستے میں آیا۔ گرجا گھر کا پادری یحییٰ اپنی چھت سے جھانک رہا تھا۔ جب گرجا گھر کے قریب سے جلوس گزرا، یہ نئی چیز سنا رہا ہوں، یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ گرجا گھر کے قریب سے جب وہ گزرا تو چھت پہ سے دیکھ رہا ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے، کچھ نیزوں پہ سر رکھے ہوئے ہیں، کچھ بے پردہ عورتیں جن کے سروں پہ پردے نہیں ہیں، اور جو ساتھ میں چل رہے ہیں نیزے اور بھالوں کو لے کر، داڑیاں ہیں ان کی، سروں پہ امامے ہیں، حلیہ سے تو مسلمان لگتے ہیں بظاہر، لیکن در حقیقت تو بدتر تھے کافروں سے بھی۔ چنانچہ اس نے یحییٰ نے جب وہ منظر دیکھا، پادری نے، اس کے قریب سے جب سر حسین گیا تو اس نے لب حسین کو ہلتے ہوئے دیکھا، تو اس نے خولی ابن یزید سے کہا اس سر کو قریب لا، نام تو نہیں جانتا تھا، کہا اے نیزہ بردار، اے نیزہ پکڑنے والے، ذرا اس سر کو قریب تو لا۔ تو اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ جس کا بھی سر ہے اس کے لب ہل رہے ہیں؟ میں نے پہلا ایسا شخص دیکھا جس کا دھڑ غائب ہے اور اس کے جسم سر کے اندر جان ہے اور لب ہل رہے ہو، ذرا سر کو قریب تو لا۔ تو اس نے، خولی نے دیکھا تو متعجب ہوا کہ واقعی لب ہل رہے تھے۔ اس نے سر جھکایا، کہا اے پادری دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے؟ نیزے پہ سر اوپر ہے۔ اس نے سنا تو سر حسین سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ تو اس نے کہا کہ اے شخص بتا، اے نیزہ بردار، یہ کس کا سر ہے؟ کس کا سر تم لیے ہوئے ہو؟ یہ بڑا کرامتی سر ہے، بڑا عجیب و غریب سر ہے۔ تو اس نے کہا یہ حسین کا سر ہے۔ تو اس نے کہا میں نے کچھ پڑھا ہے اور کچھ جانا ہے تمہارے بارے میں، یہ حسین وہ تو نہیں جو تمہارے نبی کا نواسا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ ہمارے نبی کا نواسا ہے۔ کہا خبیث بدبختو، اللہ تمہیں غارت کرے، تمہیں تباہ و برباد کرے، تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ابھی تمہارے نبی کو آنکھیں بند کیے ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا اور تم نے اس کے نواسے کو قتل کر دیا، لیکن یہ تو تمہاری بدبختی ہے خبیثو۔ قسم خدا کی جس سر سے آوازیں آ رہی ہو، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یہ کلام الہی بھی حق ہے، اور یہ جس کا سر ہے اس کا نانا بھی حق ہے۔ گواہ ہو جاؤ میں اسلام قبول کرتا ہوں اور تم پہ لعنتیں بھیجتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ خولی ابن یزید جھنجا کے کہتا ہے بدبخت، تو نے کلمہ پڑھا یہ تو ٹھیک ہے،
ہم پہ لعنتیں ملامتیں کیوں کرتا ہے, ہم پہ کیوں لعنتیں کرتا ہے؟ کہا بدبخت تو لعنتیں نہ کروں تو کیا کروں؟ کہا یہ کوئی معزز شخص کا سر نہیں ہے, کسی عزت دار کا سر نہیں ہے, یہ باغی کا سر ہے. بس یحییٰ نے جیسے سنا, جو ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا مگر محبت رسول اس کے دل میں ایسا جاگزی ہوا, اہل بیت کی محبت بس اتنے سے واقعے میں اس کے دل میں ایسی جا کے بیٹھی, تلوار نکال کے چھت سے کودتا ہے, کہتا ہے بدبختو تم سے تو قتل کرنا واجب ہو گیا, قتال کرنا, آؤ مجھ سے جنگ کرو. یحییٰ نے تلوار چلانی شروع کی, یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے. راوی کہتے ہیں کہ اس پادری یحییٰ نے 7 لوگوں کو مارا اور اس کے بعد خود شہید ہو گئے, اور شہید ہو کر یہ بھی جنت کو سزا گئے. آپ یہ واقعات میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسوں کو ہدایت دی اور کیسے کیسوں کو گمراہ کر دیا. پھر قافلہ آگے بڑھا, پھر ایک دوسرے گرجا گھر کے پاس پہنچا, شام ہو چکی تھی. امر نے حکم دیا کہ قافلے کو یہیں پہ پڑاؤ ڈال دو, رات اسی گرجا گھر کے قریب گزاریں گے, اور جب صبح ہوں گی تب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. چنانچہ انہوں نے وہی پڑاؤ ڈالا, خیمے نصب کرنے شروع کیے. گرجا گھر کے پادری کو جب ایک قافلے کی آوازیں آئی, اونٹوں کے ہنہنانے کی آواز آئی, گھوڑوں کے آوازیں آنے لگی گھوڑوں کی, تو یہ پادری باہر نکلا, دیکھا ایک قافلہ قیام پذیر ہے, کچھ سر ہے نیزوں پہ رکھے ہوئے. تو اس پادری نے پوچھا کہ یہ کس کے سر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک باغیوں کے سر ہے جنہوں نے امیر المومنین یزید کے خلاف سر اٹھانے کی کوشش کی ہے, معاذ اللہ. تو پادری کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کا نام کیا ہے, کہ جنہوں نے یزید جیسے بلند و بالا بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی؟ تو انہوں نے کہا یہ نبی کا نواسہ حسین ہے. تو اس نے کہا تمہارے نبی کا نواسہ حسین کہ اس کا سر ہے, ذرا بتاؤ وہ سر کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سر دیکھ نہیں رہا ہے, یہی سر ہے. کہا کیا تم ایک رات اسے میرے پاس رکھنے کی مہلت دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم یہ سر نہیں دے سکتے. تو کہا اگر تم یہ سر مجھے دے دو گے تو اس کے بعد میں تم کو بے شمار مال درہم اور دینار تمہیں دوں گا, تم جتنا چاہو اس کے لیے لے لو, مگر ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو. کہا تو پادری اس کو لے کے کیا کرے گا؟ کہا بس تم یہ نہ پوچھو, مجھے سر دے دو. دنیا کے طلبگار تھے, دنیا کے لالچی تھے. کہا ٹھیک ہے پادری, ہم اس شرط پہ دے رہے کہ صبح ہو ہم کو یہ سر لوٹا دینا, خبردار اس سر کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا, اس کو کسی طرح سے خراب نہ کرنا, اور اس سر کو لے کے کہیں بھاگنا نہیں, ورنہ بہت سخت مارا جائے گا, بہت سخت سزا دیں گے ہم تجھے. خوب ڈرایا دھمکایا, تنبیہ کی, اور اس کے بعد سر دے دیا. پادری سر لے کے اپنے خاص مخصوص کمرے میں آتا ہے, دروازوں کو بند کر لیا, کھڑکیوں کو بند کر لیا. بند کرنے کے بعد ایک تشت کے اوپر سر حسین کو رکھ دیتا ہے, سر اقدس کو رکھ دیا. پھر گلاب پانی لایا, پانی میں ڈالتا ہے گلاب کے پانی کو, سر حسین کو دھونا شروع کیا, زلفوں کو دھوتا ہے, داڑھی مبارک کو غسل دیتا ہے. اور جب پورا سر حسین کو اس نے غسل دیا, حسن حضرت امام عالی مقام جب اجاگر ہوا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یوسف کا حسن تو میں نے سنا تھا, یہ تو نبی کا نواسے کا حسن ہے, تو ان کا نبی کتنا حسین ہوگا. اب اس چہرے اقدس کو دیکھ رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, کتنا حسین چہرہ ہے. اور تعجب ہے کہ شہادت کو ایک زمانہ گزر گیا, ایک عرصہ گزر گیا, مگر حسن کا یہ عالم ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ سے انتقال کیے بہت وقت ہو گیا ہے. ابھی سر حسین کو دیکھ رہا تھا اور اس سر کے پیدا کرنے والے کی تعریف و توصیف میں مگن تھا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا کہ اچانک دیوار چاک ہوتی ہے, اور ایک روایت ہے کہ چھت پھٹی, چھت پھٹنے کے بعد سے ایک نور اور روشنی اس سر اقدس پر نازل ہوتی ہے, سر اقدس پر اترنے شروع ہوتی ہے, نور کا نزول ہوتا ہے. اس نے جیسے اس منظر کو دیکھا گھبرا کر پیچھے ہٹا. پیچھے ہٹنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس سوراخ سے جو سوراخ ہو گیا تھا, شگاف ہو گیا تھا, اس سے چند بیویاں اترنا شروع کرتی ہیں. یہ بڑا خوفزدہ ہوا پادری, دیکھا ایک بیوی کا نزول ہوا, دوسری بیوی, تیسری, بہت ساری متعدد عورتیں آئی, سب نقاب کے اندر تھی. آنے کے بعد ایک بیوی آگے بڑھتی ہے, ایک خاتون آگے بڑھتی ہے, سر حسین کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد بوسہ دیا, چوما, چومنے کے بعد رکھ دیا, رویا کچھ دیر. دوسری بیوی آگے بڑھی, کچھ دیر رویا, سر حسین کو اٹھایا, پیشانی کو بوسہ دیا, رکھ دیا. تیسری بیوی آگے بڑھی, پیشانی کو بوسہ دیتی ہے, وہ بھی کچھ دیر روتی ہے, رکھ دیتی ہے. اور اس کے بعد پھر جب ایک اور بیوی بڑھی, بہت دیر تک روتی رہی, بہت دیر تک آہو فگا کرتی رہی, پیشانی کو بھی چومتی ہے, لبوں کو بھی چومتی ہے,
رخسار کو بھی چومتی ہے، زلفوں کو بھی چومتی ہے، داڑھی شریف کے بالوں کو بھی چومتی ہے۔ بہت دیر تک بوسے دینے کے بعد اس بی بی نے رکھا، قریب تھا کہ جیسے یہ آسمان سے اترے تھے ویسے ہی آسمان میں گم ہوتے۔ اس نے آواز دی، اے اللہ کی بندیوں، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتی ہو میں اس کا واسطہ دیتا ہوں، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ذرا اپنا تعارف تو پیش کرو، کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو، کہاں سے نزول ہوا ہے تمہارا، اور اس سر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تبھی ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں، تو عیسیٰ کو اتنا مانتا ہے، عیسیٰ کا اتنا تذکرہ کرتا ہے، اور اب تک تو شرک میں مبتلا تھا، مگر تو ہمارا ذکر بہت بڑھ چڑھ کے کرتا ہے۔ میں تیرے نبی عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں، اور یہ جو دوسری بی بی ہے یہ فرعون کی بی بی آسیہ ہے، یہ آدم کی بی بی حوا ہے، اور یہ جو چوتھی بی بی ہے جو سب سے زیادہ روئی تھی، اس سر کی والدہ حضرت خاتون جنت ہے۔ اور ہم سب میں یہ افضل و اعلیٰ ہے کہ نبی پاک نے خاتون جنت کو تمام اور جنت کی عورتوں کا سردار فرمایا ہے۔ ہم ان کے ساتھ آئی ہیں، اور اس سر کا ہم اس لیے بوسے دے رہی ہے کہ جو اس سر کا مالک ہے اس سے ہمیں محبت ہے۔ اس پادری نے کہا قسم خدا کی زندگی بھر عیسیٰ کا وظیفہ پڑھتے ہوئے گزر گیا، زندگی بھر حضرت مریم کے تقدس کو بیان کرتا رہا، جناب مریم کے تذکرے اور گن گاتا رہا، مگر نہ حضرت مریم سے ملاقات ہوئی، نہ حضرت حوا کی حوا سے ملاقات ہوئی، نہ حضرت فاطمہ الزہرا کو میں نے دیکھا، اور نہ فرعون کی بی بی آسیہ کا سے میرا دیدار ہوا۔ اس سر کی بدولت اور اس سر کے صدقے میں آج اپنے نبی کی والدہ کو بھی دیکھ لیا ہے، آدم کی بیوی کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کو بھی میں نے دیکھ لیا جو شہید ہو گئی تھی، اور اس سر کی والدہ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یقیناً یہ اسلام سچا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے نیک بیویوں جانے سے پہلے مجھ پر یہ احسان کرو کہ کلمہ تو پڑھاتی جاؤ تاکہ میں اسلام میں داخل ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم نے کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کرتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، ہونے کے بعد یہ سر لے کے باہر نکلا پادری اور ان کے قریب پہنچا، کہتا بدبختو تمہاری عقلوں پہ ماتم، تمہاری عقلوں پہ افسوس، طف ہے تمہاری مسلمانی پر، نابکارو جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اس کے نواسوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ سر اتنا مقدس ہے، یہ سر اتنا بلند ہے، اس سر کی عظمت و رفت کا یہ عالم ہے۔ قسم خدا کی سر کے صدقے میں مجھے اسلام بھی نصیب ہو گیا ہے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی والدہ کے دیدار سے بھی مشرف ہو گیا ہوں۔ جاؤ اپنی منوس دنیا کو، تمہاری یہ دنیا تمہیں مبارک ہو، مجھے نبی پاک کا دین مبارک ہو۔ اس کے بعد اس نے وہ درم و دینار نکالے اور ان کو نفرت کے ساتھ جتنے دینے کا وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ دیا کہ دنیا تم ہی رکھو۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ وہ بڑے خوش ہوئے، ہونے کے بعد جب آگے بڑھے ایک مقام پر رکے اور آپس میں تقسیم کرنے کے لیے جب درم و دینار کی انہوں نے پوٹلیاں کھولی تو راوی کہتا ہے کہ وہ سب کی سب مٹی ہو چکی تھی، نہ دنیا ملی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ یہیں پر ہی حضرت امام علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، امام طبری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت امام ابن اسیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہاں تک کہ ابن کثیر جس کو اہل حدیث غیر مقلدین سب سے زیادہ مانتے ہیں، ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر تمام متفقہ طور پر مورخین اور محدثین نے بات تحریر کی کہ جب یہ جانے لگے تو ان کی نظر گرجا کے دیوار پہ پڑتی ہے، تو انہوں نے دیکھا۔ علامہ دمیری کہتے ہیں کہ قدرت الہی سے دو روایتیں یہاں آئی ہے کہ ایک روایت علامہ دمیری حیات الحیوان ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں آتی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک قلم لوہے کا آسمان سے نمودار ہوا اور اس نے دیوار پہ لکھنا شروع کیا، اور جب ان بدبختوں نے پڑھا تو رونے دھونے لگے، آپس میں افسوس کرنے لگے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ شعر کیا تھے؟ آترجو امتا قتلتا حسینہ شفاعتی جدی یوم الحسابی، کیا امت حسین کو قتل کر کے اس گمان میں ہے کہ ان کے نانا کی شفاعت کی وہ حقدار بن جائیں گی؟ جملہ استفہامیہ بولتے ہیں اس کو عربی زبان میں، مطلب شفاعت کی حقدار ہرگز نہیں بنیں گی۔ استفہامیہ انداز میں کہا جا رہا ہے کیا اس گمان میں ہو، اس گھمنڈ میں ہو بدبختو کہ تم نواز رسول کو شہید کر دو گے اور نانا کی شفاعت تمہیں مل جائیں گی؟ مطلب یہ کہ ہرگز نہیں ملیں گی، دنیا بھی رسوا ہو جاؤں گے، آخرت بھی تباہ ہو جائیں گی، شفاعت کو تم کو کوئی حصہ تمہیں میسر نہ آئے گا۔ انہوں نے پادری سے کہا پادری یہ شعر کیسا ہے اور یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے، اس سے خون کیسے ٹپک رہا ہے؟ تو پادری کہتا ہے کہ آج اس شعر کی حقیقت مجھے معلوم ہوئی، اس شعر کو تو میں اپنے بچپنوں سے پڑھتے آ رہا ہوں، اور میرا باپ اور میرا دادا کہا کرتے تھے کہ یہ 600 سال تمہارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا لکھا ہوا ہے، اور ہم نہیں جانتے کب سے لکھا
لکھا ہوا ہے، مگر آج جب تم نے سر حسین لایا، آج اس شعر کی تشریح ہو گئی، آج اس شعر کی حقیقت عیاں ہو گئی، آج میں نے جان لیا کہ حسین کون ہے، ان کے نانا کون ہے، اور میں اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوں کہ اس سر کے نانا کی شفاعت لی میرے لیے میسر آ گئی اور بدبختو تم محروم کر دیے گئے۔ میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں، لوگ رسول اللہ کے علم غیب پر شبہ کرتے ہیں، لوگ رسول اللہ کے علم غیب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو جو 600 سال کے بعد آنے والی ہے، 600 سال پہلے ہی اس کو ثبت فرما دیا ہے، اس کو دیوار پہ تحریر فرما دیا گیا ہے۔ اب یہ کون سا غیب ہے کہ یہ عیسائی تو جان جائے، یہ بدبخت تو جان جائے، نبی نہ جانے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی تو ہر چیز جانتے ہیں، نبی کے سامنے کوئی چھپا نہیں ہے۔ شرح زرقانی میں اللہ حضرت علامہ عبد الباقی زرقانی فرماتے کہ رسول اللہ ایک فرماتے میں پوری کائنات کو، دنیا نہیں فرمایا، کائنات میں جنت، دوزخ، آسمان، تحت الثری سب آ گئے، میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع قخر دلالتین اللہ حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ اور اللہ حکم اتصالی جو عربی سے تھوڑا سا شگف رکھتے ہیں تو اس جملے کی گہرائی سمجھے، اللہ حکم اتصالی، یہ حکم ہمیشگی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے دیکھتا ہوں دوسرے لمحے دنیا گم ہو جاتی ہے، نہیں، ہر لمحے ہر سیکنڈ میں دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہوں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ میری نگاہوں سے دنیا پوشیدہ ہو۔ تو یہ تو غوث اعظم کا حال ہے، نبی پاک کا حال ہے۔ یہ بدبخت وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور وہ جو سکے ان کے پانی اور مٹی ہو گئے تھے اس پر افسوس کرتے ہیں۔ پھر ایک مقام پہ پہنچے، کچھ دن سفر کیا، پانی ختم ہو گیا۔ عمرو بن سعد کے پاس سپاہی آتے، کہتے امیر ہماری مسجدوں سے پانی ختم ہو چکا ہے، پیاس سے ہم تڑپ رہے ہیں، پانی پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، وضو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اب پانی کے لیے قطرہ بھی نہیں۔ عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ یہیں خیمے نصب کر دو اور تم میں سے چند گھوڑ سوار جائیں اور جانے کے بعد پانی کو تلاش کریں۔ چنانچہ ان بدبختوں نے وہاں خیمے نصب کر دیے، ریگستان کا علاقہ، انہوں نے اپنے لیے خیمے لگائے مگر شہزادی کونین کی شہزادیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں نصب کیا گیا، تپتی ہوئی ریت میں ان کو بٹھا دیا گیا۔ اس تپش کے عالم میں جب حضرت سکینہ برداشت نہ کر سکی، تڑپنے لگی، تو وہ اٹھتی ہے اور کسی سائے کی تلاش میں حضرت سکینہ نکلتی ہے۔ ادھر سب اہل بیت نبوت اپنے غم اور تکلیف اور حادثہ کربلا کے افسوس میں مگن ہے، کسی کی توجہ نہیں تھی کہ جناب سکینہ کب اٹھ کے چلے گئی۔ حضرت سکینہ امام علی مقام کی شہزادی اٹھنے کے بعد سایہ تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گئی تو کچھ دور پر ایک کھجور کا درخت نظر آیا، دیکھا کہ وہاں پتے ہیں اس کے پھیلے ہوئے، کچھ سایہ ہے، اس سایہ میں آپ تشریف رکھتی ہیں۔ ادھر عمرو بن سعد کے بدبخت نابیکار سپاہی گھوڑے پہ سوار ہوئے، پانی کی تلاش میں نکلے، پانی لے کر آئے۔ جب بہت دیر کے بعد آنے کے بعد شام ڈھل چکی تھی، سورج غروب کی طرف بڑھ رہا تھا، عصر کا وقت قریب ہو گیا تھا، تو عمرو بن سعد نے کہا کہ اپنے قافلے کو اٹھاؤ اور عشاء تک ہمیں سفر کرنا ہے، اس کے بعد پھر جب رات ہوں گی تو ہم قیام کریں گے۔ چنانچہ قافلے کے خیمے سمیٹے گئے، سامان اسباب کو اونٹ پہ بار کیا گیا، اہل بیت کی نبوت کی شہزادیوں کو پھر ننگی اونٹوں کی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد اونٹوں کو اٹھایا گیا۔ خولی ابن یزید نے سر حسین کو نیزے پہ جو رکھا ہوا تھا اس کے 2 محافظ سپاہیوں کو دے دیا تھا کہ کچھ دور تم لے کے چلو، کچھ دور میں پکڑ کے چلوں گا، ظاہر ایک آدمی اتنی دور نہیں لے جا سکتا۔ ان سپاہیوں کا بیان ہے کہ جب ہم سر حسین کے قریب آئے اور وہ نیزہ ریت میں ہم نے گاڑ دیا تھا، اب آپ اندازہ لگائیے ریت میں کوئی چیز گاڑی جائے تو کتنی مضبوط سے گڑی ہوگی، کچھ بھی نہیں، ایسا آدمی ایک ہاتھ میں اٹھا لے۔ ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے، جانے کے بعد نیزہ اس نے پکڑا اور اٹھایا تو نیزہ باہر نہیں نکلا، بڑا متعجب ہوا، اس نے کہا آخر نیزہ کیسے پھنس گیا زمین میں، یہ تو ریتیلا علاقہ ہے، زمین نہیں ہے، ریت ہے۔ دوسرا ہاتھ لگایا، طاقت لگائی، نیزہ باہر نہیں نکلا، نیزے پہ سر حسین رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا کیا مذاق کر رہا ہے، نیزے کو اکھاڑ زمین سے اور آگے بڑھ۔ کہا بدبخت یہ تو ہل بھی نہیں رہا ہے، تجھ میں اگر طاقت و قوت ہے تو نکال کے بتا۔ اس نے بھی ایک ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کی، نہیں نکلا نیزہ، دونوں ہاتھ لگائے، نہیں نکلا۔ کہا یار واقعی تو صحیح کہتا ہے، کیا بات ہے کہ نیزے کو آخر کس نے جکڑ لیا ہے، کس نے پکڑ لیا ہے، یہ تو ریتیلا علاقہ ہے۔
पास की रेत हटा, नेजा जाहिर होगा, खुद हटेगा। दोनों बदबक रेत के करीब जाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे रेत हटाते हैं नेजे की इंतहा समझ में ही नहीं आती, नेजा जमीन के अंदर अल्लाह जाने कहां धंसा हुआ है। बड़े मुताज्जुब है कि नेजा इतना लंबा कैसे हो गया। हम रेत हटाते हैं मगर नेजे का कोई सिरा नजर नहीं आता। फिर ताकत लगाई इन्होंने, मगर निकालना तो दूर की बात, हिल भी नहीं रहा है। तभी अमर इब्न साद इस मंजर को देख रहा था, कहा बदबख्त तो क्या कर रहे हो, ताखिर हो रही है, एक नेजा तुमसे निकाला नहीं जा रहा है, ताकत लगाओ निकालो। उन्होंने कहा अमीर ये नेजा निकलना तो बहुत दूर की बात कि हमारी निगाहों के सामने अजीब वाकया है, नेजा जमीन से निकलने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा क्या मजाक करते हो। फिर चंद सिपाहियों को इशारा करता है इन बदबख्तों को हटाओ, तुम बढ़ो नेजा हटाओ। चंद सिपाही बढ़े, नेजे को पकड़ा, निकालना चाहते थे मगर नेजा हिलने के लिए तैयार नहीं है। फिर मजीद सिपाही बढ़े, फिर नेजे को खींचना चाहा, नहीं निकाल सके। कई सिपाही जब चारों तरफ से नेजों को पकड़ के खींचना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, मगर नेजा है कि निकलने के लिए तैयार नहीं। अमर इब्न साद बड़ा मुताज्जिब हुआ, शिम्र को बुलाता, कहता शिम्र बता, मशवरा दे, ये क्या मामला है, नेजा निकलने के लिए तैयार नहीं, आखिर ये किसने इसको पकड़ लिया है, आखिर ये बात क्या है। शिम्र सोचता कहता है मैं तो नहीं जानता अमीर ये क्या बात है, मेरे लिए तो खुद ताज्जुब खेज वाकया है, मेरे लिए तो बिल्कुल नया वाकया है। हाँ इसका जवाब एक ही शख्स दे सकता है, अगर रुए जमीन पर किसी को अल्लाह ने इल्म दिया है तो वह अहले बैत नबुव्वत का घराना है, वही जानते हैं कि इसके असबाब क्या है, वही जानते हैं कि इसका सबब क्या है। जाओ ज़ैनुल आबिदीन से पूछो कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन ये नेज़ा निकलने के लिए क्यों तैयार नहीं। मैं कहता हूं देखिए गुस्ताख रसूल था, गुस्ताख अहले बैत था, मगर ये भी जानता था कि इल्म अहले बैत के पास होता है, नबी के खानवादे के पास होता है। ये तो बदबख्त इतने गए बीते हो गए, इतने बिगड़ गए, इतने खराब हो गए कि ये तो अहले बैत का इल्म तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने यजीदियों को भी ऐसे पीछे छोड़ा, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, मोहम्मद भी नहीं जानते कि मेरे बाद क्या होने वाला है, मेरे साथ कब्र में क्या होने वाला है। ये बदबख्तों का तो ये आलम है। मगर शिम्र गुस्ताख अहले बैत था, मगर वो भी जान रहा है कि इल्म अहले बैत के पास है। एक सिपाही आगे आया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऊंट पर सवार हो चुके थे। कहता है ज़ैनुल आबिदीन ठहरो, एक सवाल एक मसला पूछना है। फरमाया पूछ, क्या पूछना है। कहा कि ज़ैनुल आबिदीन सर हुसैन जिस नेजे पर है वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, जमीन में धंस गया है रेत में, बता सकते हो आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या वजह है, क्या सबब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे सुना ऊंट से जमीन पर गिरते हैं, अपनी फूफी ज़ैनब की तरफ दौड़ते हैं, उनके ऊंट के करीब आए और फूफी से पहला जुमला फरमाते फूफी जान अहले बैत में से कोई पीछे तो नहीं रह गया है, जरा आवाज तो दीजिए, गिनती तो कीजिए, नाम तो पुकारिए, अहले बैत में से कोई रह गया है जिसको हम छोड़ कर जा रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने आवाज दी बच्चों को, और जब बच्चों को आवाज देना शुरू की हर बच्चे ने लब्बैक कहा, खवातीन को आवाज दी, खवातीन ने लब्बैक कहा। मगर जब सकीना का नाम पुकारा तो कोई जवाब ना आया, फिर पुकारा है सकीना, जवाब ना आया, फिर पुकारा है सकीना, जवाब नहीं आया। बेचैन हो गई जनाब ज़ैनब, और ज़ैनब बेचैन होने के बाद एक सिम भागती है, तलाश करने निकलती है। दौड़ते हुए जब बेचैनी में गई, हाय सकीना तुम कहां रह गई हो, हाय सकीना हमने तुम्हें कहां खो दिया, अभी तो हमने तेरे बाबा को खोया है, अभी तो हमने अपने शहजादों को खोया है, क्या हमने तुझे भी खो दिया। ये सदाएं लगाती हुई हजरत ज़ैनब जब आती है तो एक मंजर देखती है कि शाम ढल चुकी है, अंधेरा है, एक बुरके में नकाब पोश खातून है, बुरका ओढ़े हुए है, लेटी बैठी हुई है, और वो दलक के टेक लगा के हैं, और हजरत सकीना उसके जानू पे सर रखी हुई है। वो खातून उनके बालों को सहलाती है, पिचकारती है, गालों को बोसा देती है, और सकीना अपनी तोतली जबान में वाक़यात करबला बयान कर रही है। बताती है कि मेरे बाबा का कत्ल ऐसा किया गया था, भाई कासम को ऐसे मारा गया था, अली अकबर को ऐसे मारा गया था, अली असगर के गले में ऐसे तीर पेवस्त किए गए थे। एक एक दास्तान रो रो के सुना रही है। वो बीवी भी रोती है। जनाब ज़ैनब जाती है, अर्ज करती है बीबी अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपने मेरी बेटी की हिफाजत किया, आपने मेरी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस वीराने में अगर आप ना मिलती तो न जाने सकीना कहाँ निकल जाती। उस खातून ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, कहा बेटी ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा हूं। और उसके बाद हजरत ज़ैनब ने जैसी सुना, दस्तबोसी के लिए आगे बढ़ना चाहती थी कि खातून जन्नत गायब हो जाती है। उलमा फरमाती है खातून जन्नत की अरवाह तैयबा थी जो मुजस्सम होकर उस मैदान में जाहिर हुई थी। और उसके बाद रावी कहते हैं कि ऐसा कोई लम्हा नहीं था करबला से लेकर दमिश्क तक कि साथ में खातून जन्नत की रूह ना हो और रसूलुल्लाह
कि रूह तैयबा ना सफर कर रही है। अंदाजा लगाइए क्या गुजर रही होंगी इन लोगों पर, क्या बीत रही होंगी नबी पर, कितना कर्ब हो रहा होगा नबी को, कितनी तड़प रही होंगी फातिमा इन सब मंजरों को देखकर। जब हजरत सकीना वापस आई, सर हुसैन ऐसे निकला जैसे धंसा ही ना था। ये मरदूद आगे बढ़े, दमिश्क के शहर में जब दाखिल होने लगे, अम्र इब्न साद ने कासिद को भेज के अंदर रवाना किया यजीद के पास। कामिर हम करीब आ चुके हैं, क्या हुक्म है हमारे लिए। यजीद पैगाम भेजता है। यजीद ने पैगाम दिया कासिद को कि अम्र इब्न साद को कहना कि किले अंदर दाखिल ना हो, शहर के बाहर पड़ाव कर, जब मेरा हुक्म पहुंचे तब अंदर आना। और उससे कहना कि तुझे रोका इसलिए जा रहा है कि जब तक शहर सज ना जाए, शहर को सजा ना लिया जाए, जश्न का माहौल ना बना दिया जाए, तुझे शहर में आने की इजाजत नहीं। ये कासिद अम्र इब्न साद के पास ये पैगाम लेके पहुंचा। अम्र ने वहीं पर ही खैमे नसब कर दिए शहर के बाहर। और इधर यजीद ने हुक्म दिया कि दमिश्क के शहर को खूब सजाया जाए, जगह जगह शहनाइयां बजाई जाए, ढोल बजाए जाए, हर घर में जश्न का माहौल होना चाहिए, घरों में चिरागा किया जाए। चुनांचे दमिश्क का ऐसा कोई घर नहीं था कि जहां पे जश्न चिरागा ना हो, जहां शहर को सजाया ना गया हो, जहां खुशी का माहौल ना हो। मगर चंद मखसूस घर थे जो अहले बैत के दिल में मोहब्बत रखते थे, बड़ी कलील तादाद थी, मुख्तसर तादाद थी, वही घर थे जो मातम कदा बने हुए थे। 3 तक अहले बैत नबुव्वत के इस खानवादे को, इन खानदान को किले के बाहर रखा गया, खुले आसमान के नीचे, सिर्फ इसलिए कि वो मनहूस और खबीस शहर दमिश्क सजा दिया जाए ताकि अहले बैत नबुव्वत की खवातीन का वहां तमाशा किया जा सके। 3 दिन के बाद जब शहर पूरी तरह सज चुका तो यजीद का पैगाम आता है, अम्र कुछ मेरे सिपाही तेरे साथ आ रहे, वो तुझे बताएंगे कि शहर में तुझे कैसे दाखिल होना है। आम लश्कर की तरह दाखिल ना होना, बल्कि उस तरह दाखिल होना जैसे एक फतेहयाब एक बहुत बड़े मार्के और जंग को जीत कर आता है, एक जुलूस की शक्ल में। यजीद के और सिपाही दमिश्क से आते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद हो गई। हजरत इमाम अबू इसाक अस्फरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि यजीद ने तकरीबन 120 आलम भेजे, 120 आलम उसने रवाना किए और हुक्म दिया कि हर आलम बरदार के साथ 500 लोगों का काफिला हो। इस तरह अगर आप 500 को 120 से ज़रब देंगे तो गालिबन 60,000 कुछ होते हैं। इस बड़े काफिले के साथ दमिश्क में दाखिल होते हैं। और जब दाखिल हुए तो अहले बैत नबुव्वत की खातूनों के सरों पर अब भी पर्दे नहीं थे, अब भी बेपर्दगी के आलम में उनको दमिश्क में घुमाया जा रहा था। साथ में कुछ नाबिकार ढोल और शहनाइयां बजाते हुए चलते थे। सर हुसैन आगे आगे था, पीछे खवातीन का काफिला था, उसके पीछे ज़ैनुल आबदीन थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे। मुनादी ऐलान करता था, लोगों ये यजीद के बागी है, इनको देखो और इबरत हासिल करो कि जो यजीद के खिलाफ खड़ा हुआ उसका यजीद अमीरुल मोमिनीन ने क्या हश्र किया है। इस तरह ये काफिला बढ़ता रहा। बहुत सारे बीच में कुछ वाकयात रूनुमा हुए। उसी शहर दमिश्क के अंदर सहल इब्न साद रदियल्लाहु ताला अन्हु, जलील कद्र साहबी रसूल है, तिजारत के लिए घर से आए हुए थे। जब उन्होंने जश्न का माहौल देखा दमिश्क में तो उन्होंने पूछा क्या बात है, आज कोई ईद वगैरह है किसी कौम की। लोगों ने कहा हाँ हाँ ईद ही तो है। कहा कौन सी ईद है, किस कौम की ईद है? मुसलमानों की तो कोई ईद नहीं। कहा मुसलमानों की ईद है और ईद ये है कि हुसैन फना कर दिए गए, अमीरुल मोमिनीन यजीद को अल्लाह ने फतह दी है। माल हुसैन का सर लाया जा रहा है। हजरत साहिल इब्न साद कहते हैं कि जब मैंने ये मंजर, ये बात सुनी, इस मंजर को देखा तो मैं रो पड़ा और मैं उस तरफ निकल पड़ा जिस तरफ से, जिस रास्ते से सर हुसैन लाया जा रहा था। कहते हैं कि मैं जब करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ बीबियां हैं जो बेपर्दगी के आलम में तमाशा बनी हुई है। लोग उनकी तरफ देखते और हंसते और मुस्कुराते और ताने कसते हैं। लोग हुसैन को गालियां बकते हैं, हजरत अली मुर्तजा को गालियां बक रहे हैं, हजरत इमाम हसन की मजम्मत बयान कर रहे हैं, हुसैन की ग़ीबतें और बुराइयां बयान कर रहे हैं। और इस आलम में बीबियां रोती हुई आसमान की तरफ निगाह करते हुए हज़रत सैल कहती है, पुकारती है, नबी को आवाज देती है, या मोहम्मदा, ऐ नाना जान देखिए, या जद्दी देखिए, आज आपके अहले बैत नबुव्वत के साथ क्या हश्र किया जा रहा है। आज आपके अहले बैत के नबुव्वत के सरों से पर्दे छीन लिए गए, उन लोगों से पर्दे छीन लिए गए कि जिन्होंने दूसरों को पर्दे अता किए हैं। आपने तो काफिर की बेटियों के भी साथ वो सलूक नहीं किया जो आपकी बेटियों के साथ सलूक किया जा रहा है। या मोहम्मदा, ये आसमान फट क्यों नहीं जाता, ये
زمین چیر کیوں نہیں جاتی اور ہم اس میں سما کیوں نہیں جاتے؟ یہ حضرت زینب پکارتے ہوئے چل رہی ہے۔ حضرت سہیل ابن سعد کہتے ہیں میں جناب زینب کے قریب پہنچا، میں نے سلام کیا، اور جب میں نے سلام کیا تو حضرت زینب اور زیادہ رونے لگی۔ میں نے کہا بی بی آپ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تو سلام کیا ہے، لوگ تو گالیاں بک رہے ہیں، تانے کس رہے ہیں، میں نے تانا نہیں کیا ہے، تانا زنی مجھ سے نہیں ہوئی ہے، میں نے تو سلام کیا ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس دمشق میں جب سے ہمیں داخل کیا گیا ہے کوئی شخص ہمیں اچھا کہنے والا نہیں، کوئی شخص ہماری تعریف بیان کرنے والا نہیں، کوئی ہمارے مقام کو جاننے والا نہیں، لوگ ہمیں لان تان کر رہے ہیں، ہماری بے حرمتیاں کر رہے ہو، تم پہلے شخص ہو جس نے سلامتی بھیجی ہے، جس نے سلام کیا ہے، تم مسلمان معلوم ہوتے ہو، تم میرے نانا کے وفادار معلوم ہوتے ہو، بتاؤ آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ حضرت سہیل ابن سعد عرض کرتے ہیں اے بی بی نے خاتون جنت کی شہزادی، میں سہیل ابن سعد آپ کے نانا کا صحابی ہوں، تجارت کے لیے آیا ہوں، ان نابکاروں نے اہل بیت النبوت کے ساتھ کیا کر لیا، ہائے قیامت کیوں نہ ٹوٹ گئی، ہائے اس سے پہلے کہ منظر میں دیکھتا میں موت سے ہمکنار کیوں نہیں ہو گیا، اللہ نے مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیا، میری روح پرواز کیوں نہیں کر گئی۔ اس طرح سے حضرت سہیل نے رونا شروع کیا۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ آپ جو ہے ہم پر کچھ احسان اگر کر سکتے ہیں تو ایک احسان یہ کیجئے، سر حسین ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سر حسین کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تانے بھی دے رہے ہیں، اور سر حسین کے سبب سے ہماری طرف بھی ان کی نگاہیں آ جاتی ہے، ان کی گندی نگاہیں ہمیں گھورتی ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اتنا کیجئے، ان بدبختوں کو صرف اتنا ان سے کہہ دیجئے کہ سر حسین کو ہم سے آگے کر دے، تاکہ حسین کا جب سر آگے ہو جائیں گا تو حسین کے سر کی طرف یہ متوجہ ہو جائیں گے اور ہم بے پردگی سے کچھ محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت سہیل کہتے ہیں اے بیٹی زینب، اے خاتون جنت کی شہزادی، یہ احسان کی کیا بات ہے؟ آپ کے نانا نے تو مجھ پر احسان کیا ہے، ہمیں جہنم سے موڑ کے جنت کے راستے پہ گامزن کر دیا ہے، اس میں کوئی احسان کی بات نہیں ہے، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں کروں گا۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدبخت کے پاس آتے ہیں جو سر حسین کو نیزے پہ پکڑے ہوئے بڑھا جا رہا ہے، اس کے قریب آ کے فرماتے ہیں اے بدبخت تھوڑا رک جا، سر حسین کو قریب کر، نیچے کر، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اس سر حسین کے لبوں کو بوسہ دوں، کہا تو حسین کا وفادار معلوم ہوتا ہے، تو اس لائق ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت سہیل ابن سعد کہتے ہیں سن مجھے قتل بعد میں کرنا، میں تیرے لیے ایک اچھی بات لے کر آیا ہوں، میں تیرے لیے ایک اچھی چیز لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ کہ میں نے تجارت سے بہت مال کمایا ہے، لاکھوں دینار میرے پاس اس وقت موجود ہے جو تجارت سے مجھے حاصل ہوئے ہیں، سب میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ سر حسین کو تو آگے کر لے، یہ خاتونوں سے آگے بڑھا لے۔ اس نے کہا لاؤ مال، اسی کے لیے تو سب کچھ ہم نے کیا ہے، اسی کے لیے تو ہم سب جدوجہد کرتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو پہلے کیوں نہ کہی، لاؤ وہ مال بھی دو، مال میں لے لوں گا تو سر حسین تجھے چومنے بھی دوں گا اور سر حسین کو آگے بھی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مال لیے، سہیل ابن سعد نے پورا مال اس کو دے دیا، دینے کے بعد سر حسین اس نے قریب کیا۔ حضرت سہیل ابن سعد کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی، میں نے سر حسین سے امام علی مقام کے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھا، اور امام علی مقام ایک الفاظ فرما رہے تھے عجبا من اصحاب القیف قتلی و حملی، میرا قتل کیا جانا اور میرا یہ گھمایا جانا عذاب قیف سے زیادہ تعجب خیز ہے، اصحاب قیف سے زیادہ تعجب خیز میرا گھمایا جانا، میرا قتل کیا جانا ہے۔ یہ اصحاب قیف کس طرح اشارہ تھا؟ سورہ کہف پارہ نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کو معلوم ہو گیا اصحاب قیف کے بارے میں جنہوں نے پہاڑ کی خو میں پناہ لی، جو جنگل کے کنارے آباد ہوئے، آپ نے جان لیا کہ وہ اللہ کی عجیب و غریب نشانی میں سے ہے۔ یہ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن میں سورہ پورا کہف ہے۔ اصحاب کہف 5-7 مختلف روایتیں ہیں۔ چند بھائی تھے، حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، ایک بادشاہ آیا، بہت شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، اس کا نام دقیانوس تھا، اس نے خدائی دعویٰ کیا، انہوں نے کہا ہم اس بدبخت کو خدا تسلیم نہیں کریں گے۔ ایمان کے تحفظ کے لیے اصحاب کہف نے ہجرت کی، رات کو سفر کرتے، دن میں آرام کرتے۔ جب ایک گفا میں آرام کرنے کے لیے داخل ہوئے، اللہ کو ان کے ذریعے اپنی قدرت کا اظہار فرمانا تھا۔ 360 سال ان کو نیند میں مشغول کر دیا۔ 300 سال کے بعد جب یہ اٹھے، 360 سال کچھ دن، تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی ہم ظہر میں قیلولہ کے لیے آرام کرنے کے لیے سوئے تھے، عصر میں اٹھ گئے۔ جب باہر آئے، ایک آبادی میں کھانا کھانے کے لیے ایک بھائی کچھ لینے کے لیے پہنچے، سکہ بتایا تو معلوم ہوا 300 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ پوری تفصیلات سورہ کہف میں ہے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے۔ کیا کیا نشانیاں ہیں اصحاب کہف کی؟ ایک نشانی یہ کہ ایمان کے تحفظ کے لیے نکلے،
ایمان برباد کرنا گوارا نہیں کیا، ہجرت کرنا اور وطن چھوڑنا گوارا کر لیا. پہلی نشانی. دوسری نشانی اللہ فرماتا ہے گفا میں پناہ لی انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. پھر تیسری نشانی کہ جب سوئے تو ہم نے ان پر نیند مسلط کر دی 300 سال سے کچھ زائد. 300 سال بغیر کھائے پیے سوتے رہے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. اور جب 300 سال کچھ عرصے کے بعد بیدار ہوئے تو گفتگو کرنے لگے. اللہ فرماتا ہے ہماری عجیب من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے اصحاب کہف. ہم نے اس لیے ان کو یہ نشانی بنایا تاکہ ہم بتائیں کہ ہم مردوں کو کیسے جلائیں گے. ہم چاہے تو زندوں کو مثل مردہ کر دیں. تو امام فرماتے عجبا من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا واقعہ اصحاب کہف کے زیادہ تعجب خیز ہے، میرا گھمایا جانا اور قتل کیا جانا. وجہ کیا ہے سنیے. وجہ یہ ہے اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے، مگر امام علی مقام نے جو وطن چھوڑا اپنا ایمان کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے ایمان بچانے کے لیے، قیامت تک کی امت کا ایمان بچانے کے لیے. اور دوسری چیز کہ جب اصحاب کہف آئے تو گفا میں پناہ لی اپنی تحفظ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مگر امام علی مقام امت کو بچانے کے لیے کسی گفا میں نہیں گئے بلکہ میدان عمل میں آئے، میدان میں تشریف لائے. اصحاب کہف نکلے تو اہل و عیال نہیں تھے، بچے نہیں تھے، بوڑھے نہیں تھے، عورتیں نہیں تھی، تنہا تھے. مگر امام علی مقام جب نکلے ہیں تو خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، ضعیف بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب تھے. خاندان کو لے کر امام آئے. اصحاب کہف بیدار ہوئے، 300 سال کے بعد بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. کس عالم میں بات کر رہے ہیں، کس عالم میں گفتگو کر رہے ہیں؟ جسم اور سانس کا رشتہ منسلک ہے، جسم اور سانس کا رشتہ منقطع نہیں ہوا ہے. روح جسم میں موجود ہے، سر دھڑوں پر موجود ہے، جسم سلامت ہے. مگر امام فرما رہے میرا تعجب خیز ہے کہ دھڑ کربلا میں ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، سر نیزے میں دمشق کے اندر ہے، مگر میں کلام کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں اور اللہ کا کلام سنا رہا ہوں. میں ایک اور تعجب خیز نئی چیز سنا رہا ہوں، اس سال کیا یہ میرا نیا تحفہ لیجیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے. ایک غلام زید ابن حارث آتے، حضور آپ کی چچی جان کو صاحبزادہ ہوا ہے، فاطمہ بنت اسد کو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کی صاحبزادے کی خوشخبری سن کے چلتے ہیں. جانے کے بعد خانہ کعبہ میں آئے. خانہ کعبہ کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد جو ابو طالب کی بیوی ہے، رسول اللہ کی چچی ہے، طواف کے لیے آئی تھی خانہ کعبہ میں. حاملہ تھی، در شروع ہوا، کعبے کا دروازہ خود بخود کھلا، آواز آئی فاطمہ کعبے میں داخل ہو جاؤ. کعبے میں اندر داخل ہوئی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا. کعبے کے اندر ایک بچے کی ولادت ہوئی، گود میں لیے باہر آئی. بچے کی آنکھیں بند تھی، بچہ بول نہیں رہا تھا، لب خاموش تھے. اس کے بعد فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کر آتی ہے، اپنے شوہر بچے کے باپ ابو طالب کی گود میں رکھ دیا بچے کو. ابو طالب نے کہا اے بنت اسد کیا ہوا ہے؟ کہا بچہ ہوا ہے، بڑا کمزور ہے، ناتوا ہے، باریک باریک ہاتھ ہے، باریک باریک پیر ہے، بڑا کمزور ہے، وقت سے پہلے تولد ہو گیا ہے، پورے مہینے نہیں ہوئے تھے، پیدا ہو گئے، پیدائش پہلے ہی ہو گئی کچھ وقت سے پہلے. بچہ بڑا کمزور ہے، شاید مجھے گمان ہے کہ اس کی سانسیں بھی نہ چل رہی ہو، اس لیے کہ نہ آنکھ کھولتا ہے نہ لب ہلاتا ہے، سانسیں اتنی سست ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتی. ذرا دیکھیے. ابو طالب نے دل کی طرف کان لگایا کہ دل کی کچھ دھڑکن محسوس کروں، مگر دھڑکن کا بھی کچھ احساس نہیں ہوا. بڑے فکر مند ہوئے، بچہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، زندہ ہے کہ مردہ ہے، بولتا نہیں ہے، آنکھ کھولتا نہیں ہے. تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، مسرت کے ساتھ دوڑتے ہوئے جاتے بچہ کے قریب، کہتے چچا جان کسی نے مجھے ابھی خبر دی، زید ابن حارث میرے غلام نے کہا ہے کہ آپ کو صاحبزادہ ہوا ہے، شہزادہ ہوا ہے، میری مبارکباد قبول کیجئے، میرے بھائی کو میرے گود میں عطا فرما دیجئے. ابو طالب نے کہا بھتیجے مبارکباد دے رہے ہو، بچہ تو نہ بولتا ہے نہ کلام کرتا ہے، لب خاموش ہیں، آنکھیں بند ہیں، ایسے بچے کی مبارکباد کا کیا فائدہ؟ نبی مسکرائے کہا چچا جان آپ نہیں جانتے، بڑا مبارک بچہ ہے، اسی کا تو میں انتظار کر رہا تھا، اس بچے کا، لائیے بچے کو گود میں میرے حوالے کر دیجئے. ابو طالب نے جیسی نبی کے گود میں دیا، حضرت یہ مولا کائنات ہے، حسین کے والد گرامی ہیں، جب علی نے آنکھیں کھولی سب سے پہلے نبی کو دیکھا اور اس کے بعد کیا پہلا جملہ کہا؟ مورخ لکھتے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ.
یہ پہلا جملہ تھا علی کا شیر خارگی کے عالم میں. تعجب نہ کرنا اس لیے کہ سورہ یوسف میں ایک بچے کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے جس نے پالنے میں بولا تھا اگر وہ حضرت یوسف کے زمانے کا ولی بچہ ہے تو یہ نبی کے زمانے کا نبی کا بھائی ہے, یہ ولیوں کا سردار ہے. اور اس نے سلام کیا بچے نے, اور سلام کرنے کے بعد دوسرا جملہ کہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے علی تیرا دنیا میں آنا مبارک ہو. تو علی نے دوسرا جملہ کہا, کیا کہا, یا رسول اللہ مجھے آپ کی رفاقت مبارک ہو, آپ کا ساتھ مبارک ہو, آپ کا ساتھ رہنا مجھے مبارک ہو, آپ کی محبت مبارک ہو, آپ کی الفت مبارک ہو. اللہ کے نبی دنیا میں نے قدم رکھا ہے, آپ پہ سلام بھیجا, اب آپ حکم فرمائیے. اگر آپ حکم کرے تو توریت پڑھ کر سناؤں, آپ حکم کرے تو انجیل پڑھ کر سناؤں, آپ حکم کرے تو زبور پڑھ کر سناؤں. نبی نے کہا اے علی سنا, تجھے جہاں سے سنانا ہے زبور سنا دے, جہاں سے توریت سنانا ہے توریت سنا دے, جہاں سے انجیل سنانا ہے انجیل سنا دے. چند آیتیں توریت کی علی نے تلاوت کی, چند آیتیں انجیل کی تلاوت کی, چند آیتیں زبور کی تلاوت کی. نبی مسکرائے, لب علی کو بوسہ دے کے کہتے علی قسم خدا کی میں بہت خوش ہوا, تو نے توریت کی تلاوت ایسے کی جیسے تلاوت کرنے کا حق تھا, تو نے انجیل کی تلاوت ایسے کی جیسے انجیل کی تلاوت کرنے کا حق تھا, تو نے زبور کی تلاوت ایسے کی جیسے زبور کا حق تھا. میں کہتا ہوں یقیناً یہ علی کا کمال ہے. اے علی آپ کی کرامت پر میں فدا, اے علی آپ کی کرامت پہ میری جان قربان. کہ آپ پیدا ہوئے تو پہلے انجیل پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, توریت پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مگر آئیے ذرا دمشق کا بھی تو منظر ملاحظہ کیجئے. دل چاہتا ہے علی کو آواز دوں, علی آئیے دمشق کو دیکھیے, شہزادہ قرآن پڑھ رہا ہے مگر دھڑ کربلا میں ہے, سرنے دے بے جا. پیدا ہونے کے بعد پڑھنا علی کا کمال, اور نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرنا حسین کا کمال. اور یہ خاندان اتنا با کمال ہے سنیوں, جتنا رش کرو کم ہے. کیوں جاتے ہو تھانہ بھون اور گنگوہا, یہاں تو سب شریف ہی شریف ہے, بریلی شریف, کچوجا شریف, اجمیر شریف, میں نے کہا تھا نا سب شریف ہے. کیوں جاتے ہو دیوبند اور گنگوہا؟ یہ گھرانہ اتنا مقدس ہے. ایک پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے انجیل اور توریت سناتے ہوئے آ رہا ہے, ایک جو ہے سرے نیزے پر تلاوت کر رہا ہے, اور ایک پیدا ہونے والا اسی خانوادے کا ایک اور بچہ ہے. جب ماں نے انگلی پکڑ کر 5 سال کی عمر میں استاد کے قریب بٹھایا اور استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بچے نے پڑھنا شروع کیا, پڑھتا رہا, استاد سنتا رہا, 14 پارہ پڑھ لیے اور پھر خاموش ہو گیا بچہ. استاد جھوم کے کہتا ہے بیٹا اور پڑھو اور پڑھو. کہا بس اتنا ہی جانتا ہوں, جب ماں کے شکم میں تھا ماں تلاوت کرتی تھی, سن کے یاد کر لیا کرتا تھا. جب 14 پارے پڑھے ماں نے میری ولادت ہو گئی, اگر میری ولادت نہ ہوتی تو پورے قرآن کا حافظ ہوتا. اے استاد ماں کے شکم سے 14 پڑھ کے آ رہا ہوں, باقی کے پڑھانا آپ کا کام ہے. یہ کون بچہ ہے, کون ہے یہ بچہ؟ یہ بچہ کون ہے؟ یہ غوث اعظم ہے, اور غوث اعظم نے اس کرامت کو زندہ کیا. اے لوگوں اگر میرے جد کریم نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے تو تم اس پہ تعجب نہ کرنا, میں ماں کے شکم سے قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ بڑا برکت والا گھرانہ ہے, بڑا مبارک گھرانہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل البیت. ان کے ساتھ میں قرآن بھی چھوڑ رہا ہوں, اہل بیت بھی چھوڑ رہا ہوں. دونوں کو تھام لو, نہ غوث پاک کو چھوڑو نہ غریب نواز کو چھوڑو, پکڑے رہو ان کو. یہ سر حسین نیزے پہ تلاوت کر رہا تھا. اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے. جب یہ آگے بڑھا تو چھت پر کچھ عورتیں اس منظر کو دیکھ رہی تھی, مسرتوں کا اظہار کر رہی تھی, خوش ہو رہی تھی, تذکرے کر رہی تھی, مبارکبادیاں دے رہی تھی. اسی میں ایک بڑھیا تھی جس کا نام ام حجام ہے. ام حجام بڑی بدبخت بڑھیا, بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے آئی. کہا کیا سر حسین قریب آ گیا ہے ہمارے گھر سے؟ تو عورتوں نے کہا کہ بڑھیا تجھے کیا کرنا ہے سر حسین کو دیکھ کر, ابھی تو جشن دیکھنے کے ہمارے دن ہے, خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے کے ہمارے دن ہے, تو کہاں سے کباب میں ہڈی آ گئی؟ کہا مجھے میرے پاس کوئی پتھر لے آؤ, مجھے پتھر دو, میں حسین کے سر پہ پتھر مار کے ایک بدلہ لینا چاہتی ہوں. ظلم کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی ان خبیثوں نے. تو انہوں نے کہا بڑھیا حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا حسین نے نہیں بگاڑا, اس کے باپ علی نے بدر اور احد میں میرے خاندان والوں کو قتل کیا ہے.
اس کے باپ نے مارا ہے، کیا ہوا کہ میرا قابو اس کے باپ پر نہیں چلا، آج اس کے بیٹے سے بدلہ لوں گی، پتھر لاؤ۔ ایک بدبخت نے اس کے ہاتھ میں پتھر دے دیا۔ سر حسین جب اس کے گھر کے قریب سے گیا، چھتوں پہ کھڑی ہوئی منظر دیکھ رہی تھی، اس ام حجام خبیث بڑھیا نے پتھر لیا، امام حسین کے سر کا نشانہ لے کر مارا۔ پتھر امام حسین کے دندان مبارک پر لگا، دندان مبارک سے تازہ خون جاری ہوا اور پتھر سے اتنا صدمہ ہوا سر اقدس کو کہ سر اقدس زمین دمشق کے نیچے آ کے گر گیا۔ جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا، تڑپ گئی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے عرض کرتی ہے رب کائنات انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، پروردگار تیرے نبی کے گھرانے والے ہیں، میں اس منظر کو برداشت نہ کر سکی، رب کائنات حسین کے لاشوں کو رون ڈالا گیا، میں نے اس منظر کو ضبط کر لیا، اب تک میں صابرین میں سے ہوں، اب تک میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، اب تک صبر کیا ہے، رب قدیر اب صبر نہیں ہوتا، پروردگار عالم تیری نبی کی بیٹی، تیری نبی کی شہزادی تجھ سے التجا کرتی ہے کہ ان بدبختوں پہ ابھی عذاب نازل کر۔ بس خاتون جنت کی شہزادی کے زبان اقدس سے جملے نکلنا تھے کہ راوی کہتا ہے کہ پوری چھت بیٹھی اور ساری عورتیں اس میں دب کے مر گئی۔ خاتون جنت نے یہ کہ شہزادی نے یہ بتا دیا کہ ہم وہ ہیں کہ دعا کرے تو ابھی آسمان سے عذاب بھی اتر جائے، مگر ہم صبر کی منزل میں ہیں کہ صبر امتحان حسین ہے، ورنہ انگلی رکھ دے تو زمین سے سمندر نکل پڑے۔ یہ پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد ایک چوپال پہ رکے تو ایک ضعیف بوڑھا کھڑا ہوا ہے، امام زین العابدین کی سواری قریب سے گزری، اس بوڑھے نے زین العابدین کو زنجیروں میں پکڑ جکڑے ہوئے دیکھا، شہزادہ افسردگی کے عالم میں کہ نگاہوں کے سامنے خاتون جنت کی شہزادیوں کو، پھوپھی کو، بہنوں کو، والدہ کو بے پردہ گھمایا جا رہا ہے، جوان بیٹے کے دل پر کیا گزر رہی تھی اللہ ہی جانتا ہے، اس کو تو ہم محسوس بھی نہیں ٹھیک سے کر سکتے۔ جب زین العابدین کی سواری گزری تو بوڑھا کہتا ہے اے شخص تو کون ہے، اے نوجوان اپنا نام بتا، تو انہوں نے کہا میں زین العابدین ہوں۔ بوڑھا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو فتح عطا فرمائی اور تجھ جیسے نابکار باغی کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ جملے اس بوڑھے کی زبان سے نکل گئے، امام زین العابدین رونے لگے، روتے ہوئے فرماتے ہیں بوڑھے اے ضعیف العمر شخص، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے کبھی؟ کہتا میں نے اے نوجوان قرآن ہی نہیں پڑھا بلکہ میں قرآن کا حافظ بھی ہوں، پورا قرآن مجھے حفظ ہے، قرآن میرے سینے میں ہے۔ کہا شک جب قرآن تیرے سینے میں ہے تو کیا تیری نگاہوں سے یہ آیت نہیں گزری اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے خاندان والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک ستھرا فرما دے، کیا یہ آیت تیری نگاہ سے نہیں گزری؟ اس نے کہا ہاں یہ آیت تو میں نے 12 پڑھی، کیا وہ تم ہی ہو کہ جن کی پاکیزگی کا ذکر قرآن میں اللہ کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ میں ہی ہوں، وہ ہم ہی ہیں۔ اے حافظ قرآن ضعیف بوڑھے، کیا یہ آیت تیری نگاہوں سے نہیں گزری؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی فرما دیجیے اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں سے کہ میں تبلیغ دین کے وقت تم سے کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا یہ آیت تیری نگاہوں سے نہیں گزری؟ تو اس نے کہا ہاں یہ آیت بھی میری نگاہوں سے گزری۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا کیا تم ہی ہو وہ؟ کہا قسم خدا وحدہ لا شریک کی، رب کعبہ کی قسم، وہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ ہم ہی ہیں۔ جب بوڑھے نے سنا کہا زین العابدین تو کون ہے؟ کہا میں حسین کا بیٹا ہوں، اور اس حسین کا بیٹا جو جنتیوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں حسین کے نانا نے کہا ہے کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہو گیا اور قیامت پہ بھی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بس بوڑھے نے جیسے یہ جملے سنے رونے لگا، روتے ہوئے کہتا ہے آپ سوچ میں نے تجھے پہچانا نہیں، زین العابدین مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ باغیوں کا گروہ آ رہا ہے، ارے یہ تو نبی کے خانوادوں والے ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے جو ان سے لڑے اس نے اپنی آخرت سے بغاوت کی ہے، جو ان سے مقابلے پر آئے اس نے اپنی آخرت تباہ کی ہے۔ اے یزیدیو تم پر اللہ کی لعنت، یزید ابن معاویہ پر اللہ کی لعنت، ابن زیاد پر اللہ کی لعنت، عمرو ابن سعد پر اللہ کی لعنت۔ جب اس بوڑھے نے لعنتیں بھیج
भेजना शुरू किया। सर पटक के रोता है, करीब आया, ज़ैनुल आबदीन के पैरों को पकड़ लिया, चूमता है, रोते कहता है, ऐ ज़ैनुल आबदीन अल्लाह के लिए मेरी गुस्ताखी को माफ कर दो, ऐ ज़ैनुल आबदीन मेरी खता को माफ कर दो, वादा करो कि आपने मुझे माफ कर दिया, और वादा करो कि आप जब जन्नत में जाएंगे तो मुझे फरामोश नहीं करेंगे, जब आप जन्नत में जाएंगे तो मुझे साथ लेते हुए जाएंगे। सकी शहजादे ने कहा, सकावत तो हमारा शेवा है, ऐ ज़ईब जा, हमने तुझे माफ कर दिया, तू जन्नत में हमारे साथ है। अम्र इब्न साद मरदूद ने देखा, कहा ये बूढ़ा कौन है जो लानतें कर रहा है हम पर, जाओ चंद सिपाही जाओ और उसका सर काट के तन से जुदा कर दो। चंद नाबिकार उस ज़ईफ के करीब बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद एक बार भी हमले हुए, तलवार फिजा में बुलंद हुई और उसके बाद बूढ़े का तड़पता हुआ लाश ताजा। ये बूढ़ा भी मुहब्बे अहले बैत की, मैं इसको सजा नहीं कहूंगा, इनाम पाकर शहादत से सरफराज हो गया। उसके बाद काफिला एक दोपहर का जब वक्त हुआ, सुबह से ये गर्दिश कर रहे, दोपहर के खाने के लिए अम्र इब्न साद ने हुक्म दिया पड़ाव डाल दो। लोगों ने सड़कों पे पड़ाव डाल दिए, जगह जगह खाने के एहतमाम थे यजीद की तरफ से, जो सिपाहियों को बेहतरीन पकवान पेश किए जा रहे थे, मगर अहले बैत नबुव्वत को खाने के लिए कोई पूछने वाला नहीं था। कोई नहीं था कि जो पानी लाकर इनको देता, कोई नहीं था कि जो इनसे पूछता कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। एक चबूतरा जो बीच दमिश्क के बाजार में था, उस चबूतरे पर खातून जन्नत की शहजादियों को बिठा दिया गया, ज़ैनुल आबदीन को वहीं ऊँट से उतार कर बिठा दिया गया। ये ख़ानदान अहले बैत नबुव्वत के लोग बैठे हुए हैं और ये बदबक हंस के खा भी रहे हैं। शराब का दौर भी चल रहा है, शराब के जाम से जाम भी टकराए जा रहे हैं। इसी आलम में बैठे थे कि चंद बीबियाँ, चंद कनीज़े कंधों पे थाल लिए हुए उस चबूतरे के करीब आती है और उन्होंने थाल से दस्तरखान हटाया, इनके सामने परोस दिया। जनाब ज़ैनब पूछती है, ए कनीज़ों तुम कौन हो, ये खाना किसकी तरफ से है? उन्होंने कहा, यह खाना यजीद की तरफ से नहीं है, यह खाना यजीद ने इंतज़ाम नहीं किया है, बल्कि हम जिसकी कनीज़े हैं, जो हमारी आका है, जो हमारी सरदार है, जिसकी हम कनीज़ी में है, उसने ये खाना भेजा है। कहा वो कौन है और उसने क्यों भेजा, वो हमारे बारे में क्या जानती है? हम तो दमिश्क पहली बार आए हैं, शाम, मुल्क शाम में हमारा दाखिला पहली बार हुआ है, आखिर ये सुलूक करने का मकसद क्या है? उन्होंने कहा हम तो नहीं जानती, मगर हमारी जो आका है उसका एक बड़ा अजीब मामूल है, वो बहुत बड़े अमीर कबीर की बीवी है, उसका शौहर बहुत अमीर है, करोड़ों अरबों की दौलतें हैं उसके पास, खेत है, बागात है, दुनिया की हर नेमत से अल्लाह ने उस शख्स को नवाजा है। बस जब से वो दमिश आई है निकाह करके, जब से हमारे आका ने उससे निकाह करके लाया है, उसका एक अजीब मामूल है कि बस हमेशा कुछ जासूस उसके फिरते रहते हैं, जिनको इस बात के लिए उसने मुकर्रर कर रखा है, जिनको सिर्फ इस बात के लिए तनख्वाह देती है कि देखो जहाँ कहीं भी कोई कैदी लाया जाए तो उसको खाना दे दिया करो। कैदियों को खाना खिलाती है, बड़ा अजीब शौक है हमारी आकाज़ादी का। आज उसे मालूम हुआ कि यजीद के कुछ बागी आ रहे हैं, लिहाजा एक खाना भेजा है। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, इसका बड़ा अजीब मशगला है, क्या हम उस शरीफजादी से मुलाकात कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमसे मुलाकात की गरज से हम तो नहीं आ सकती कि हम कैद है, हाथों में रस्सियाँ बंधी हुई हैं, पैरों में रस्सियाँ हैं, हम तो इतना चल सकती है ना आगे बढ़ सकती है, हम तो कैद के आलम में हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हमारी तरफ से अपनी आका को गुजारिश करो और वो हमसे मुलाकात करे? हम उस खातून से मिलना चाहते हैं कि जिस खातून का इतना नेक सलूक है, जो कैदियों के साथ इतना भला बर्ताव करती है, जो इतनी नेकी का काम करती है। जनाब ज़ैनब ने जी फरमाया तो कनीज़े कहती है, ठीक है, आपने कहा है, हम अपनी आका से कह देंगे, अगर उसका ख्वाहिश हुई, उसका इरादा हुआ तो ज़रूर मिलने आएंगे, मगर आप खाना खाइए। चुनांचे हज़रत ज़ैनब ने खाना बच्चों में तकसीम किया, आबिद बीमार के सामने कुछ खाना रख दिया, बच्चे खाने में मशगूल हुए। इधर कनीज़े जाती हैं, कुछ जाके अपनी आका को इत्तला करती हैं। वो शरीफ ज़ादी, वो शरीफ खातून, वो नेक खातून पर्दे के आलम में आती है। आने के बाद कनीज़ों ने लाके हज़रत ज़ैनब के करीब कर दिया, कहा यही है जो आपको पूछ रही थी, यही है जो आपसे गुफ्तगू करना चाहती थी। हज़रत ज़ैनब ने उसने सलाम किया, फिर आकर पास करीब बैठ गई। सलाम करने के बाद पूछती है कि ऐ नेक खातून, बड़ा अजीब मामला है, आज तक जितने कैदी आए इसमें मैंने औरतों को नहीं देखा, इसमें औरतों की भी एक कसरत है, बच्चे भी है, आखिर तुम इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकली, भला ये बच्चों ने कैसे
बगावत की होंगी। यहाँ तो पूरे दमिश्क में मशहूर है कि बागियों का ग्रोह आ रहा है, बागियों का ग्रुप आ रहा है, मगर ये बगावत मेरे समझ में नहीं आती। हज़रत ज़ैनब रोते हुए कहती है, बागी हम नहीं हैं, बल्कि जिन्होंने हमें कैद किया है वो बागी है। मगर ऐ नेक बीवी, ये दास्तान बड़ी लंबी है, ये दास्तान सुनाने का भी वक्त भी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें इसलिए मिलना चाहती थी कि तुम बड़ी नेक हो, बड़ी अच्छी हो, कि तुम अपने कैदियों का इतना ख्याल रखती हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ आखिर सलूक की वजह क्या है, आखिर तुम्हारा ऐसा मशगला क्या है। मैं उसकी हिकमत जानना चाहती हूँ, उसकी गहराई में जाना चाहती हूँ। तभी वो नेक बीवी ने कहती है, वो नेक खातून कहती है, ऐ कैदी औरत सुनो, आपको शायद नहीं मालूम, मैं मदीने में रहा करती थी और नबी पाक की शहजादी खातून जन्नत की बेकनीज हुआ करती थी, उनकी मैं खिदमत किया करती थी। मगर अल्लाह ने मुझे बड़ा हुस्न जमाल दिया था, मैं बहुत खूबसूरत थी। एक अमीरजादे की मुझ पर नजर पड़ी, चुनांचे उसने हजरत खातून जन्नत से मेरे पैगाम की गुजारिश की, मेरे लिए पैगाम लाया। खातून जन्नत ने अपने हाथों से मेरा जहेज तैयार किया, अपने हाथों से मेरे शादी के इंतजामात किए और मुझ जैसी कनीज को एक अमीर कबीर दमिश्क के सरदार के साथ मेरा निकाह कर दिया। जब मैं खातून जन्नत से रुखसत होने लगी, जब मैं खातून जन्नत को छोड़ने लगी, तो आखिरी बार जब मैं शहजादी कौनैन से गले मिल रही थी और रो रही थी कि अब खातून जन्नत की कनीजी से मुझे निकाला जा रहा है, उनकी खिदमत से मुझे बरतरफ होना पड़ेगा, उनकी खिदमत से मुझे जुदा किया जा रहा है, तो मैं हज़रत खातून जन्नत से गले मिल के रो रही थी। तभी खातून जन्नत ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अगरचे तू मेरे यहाँ कनीज थी, लेकिन मैंने तुझे बेटियों की तरह पाला है, अपनी साहबजादी की तरह मैंने समझा है। ऐ मेरी बेटी, जब तुम जा रही हो दमिश्क में, तो मेरी एक नसीहत है, एक वसीयत है, उस पर अमल करना। अल्लाह का बड़ा फजल हुआ तुम पर कि एक अमीर की बीवी बनने जा रही हो, एक अमीर और कबीर की तुम जो है ज़ौजे बनने जा रही हो, उसकी तुम जो है जिंदगी शरीके जिंदगी बनने जा रही हो। बस इतना करना कि ये दौलत को अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो उसको अल्लाह की राह में सर्फ करते रहना, और उसका तरीका बेहतरीन ये है कि जो भी कैदी आ जाए उन कैदी को खाना खिला दिया करना। बस ये वजह है कि मैं तब से कैदियों को खाना खिलाती हूँ। हज़रत ज़ैनब ने जैसी सुना रोने लगती है, इसलिए कि जब माँ की ये वसीयत याद आई, माँ की ये नसीहत याद आई, माँ की ये वसीयत करना जो उसने बयान किया, रोते हुए कहती है, आज मैं उसकी हिकमत समझी। मेरी वालदा जानती थी कि इन काफले वालों में, इन कैदियों में उसके घर भी कैदी बनकर आएंगे, उसके खानवादे भी कैदी बनकर आएंगे। मेरी माँ ने, मेरी वालदा ने कब से इंतजाम कर दिया। जब ये जुमले फरमाए तो नेक खातून कहती है, ऐ नेक बीवी, आप किसकी बात कर रही है, कौन आपकी वालदा? कहा तुमने पहचाना नहीं? कहा नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन एक बात है कि जब मैं खातून जन्नत की खिदमत थी, एक छोटी बच्ची हुआ करती थी जिनको मैं गोद में लेके खिलाया करती थी, जो नन्हे नन्हे शहजादे हुआ करते थे, जो मेरे इर्द गिर्द खेला करते थे, मैं उनकी खिदमत किया करती थी, उनके लिबास तब्दील कर दिया करती थी और उनको गुस्ल दे दिया करती थी। एक अरसा हो गया मदीने को देखे हुए, आप कौन है कि फातिमा जो ज़हरा का नाम सुनकर, खातून जन्नत का नाम सुनकर रोने लगी। वो कहती है, ऐ नेक बीबी जान, जो बच्ची तेरे गोद में खेला करती थी वो ज़ैनब मैं हूं। वो बच्चे जो तेरे इर्द गिर्द मंडलाते थे, एक को तो जहर देकर शहीद कर दिया गया और दूसरा शहजादा वो देख उसका सर नेज़े के ऊपर है। जैसी उस खातून ने इस मंजर को देखा, चीख मारी, दर्द और कर्ब को बर्दाश्त न कर सकी, जमीन पे तड़प गई, और जब कनीज़े दौड़ के उसको सहारा देने के लिए करीब पहुंचती है, देखा तो रूह कफ़े उनसरी से परवास कर चुकी थी। सदमे को इसने बर्दाश्त न किया और अहले बैत की मोहब्बत में ये भी कुर्बान हो गई, शुहदा के काफिले में इसका भी शुमार हो गया। दमिश्क की पूरी गर्दिश करने के बाद, पूरा घुमाने के बाद ये काफिला यजीद के दरबार में दाखिल होता है। और किस अंदाज में दाखिल हुआ, शिम्र ने यहाँ पर क्या चालाकी की, कल इंशाअल्लाह इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।